अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप सुनाएं किस तरह से गुजर रही है ईद, कैसे गुजरी, मजे से गुजरी? मैं तो यहाँ आई थी, ईद के बाद भी शो किया आपके सामने तीसरे दिन, और उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग चली और आज फिर आई। कल आना था मैंने और वर्किंग डे कल था, लेकिन बीमार हो गई। यार मैं सोच रही थी लोगों को, जब मैं ईद के मौके पर देख रही थी और बाकायदा मैं यहाँ कह रही थी शो में, यार कम खाओ, बदहजमी हो जाएगी। हॉस्पिटल गई मैं और मैं बताया था कि अम्मा मेरी इमरजेंसी में गई और मुझे जाने का, निश्तर हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक भी हो गया ईद के दिनों में। तो बहुत रश था वहाँ। गैस्ट्रो जो है नज़र आया कि बहुत ज़्यादा था लोगों को, और इसी तरह जो है बदहजमी और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा मैं तो मैं सोच रही थी यार मैं कम खाऊंगी, और वाकई मैंने गोश्त बहुत कम खाया और सिर्फ टेस्ट किया होगा। और एक मरतबा शायद मैंने कुछ पका लिया, कड़ियाँ बनाई थी, मैंने बताया था आप लोगों को, तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। लेकिन दावतें जो हैं ये ले डूबी मुझे। और ऐसे हुआ जनाब कज़न साहब ने, क्योंकि अपने क्लोज तो हम लोग जा रहे थे घरों में, चलो भाई कोई एक कज़न बुला लेता था, चंद एक लोग चले जाते हैं। तो वहाँ यार मैंने देग का बना हुआ खाना खाया तो वो मुझे लड़ गया, और उसके बाद कल मेरी तबीयत हो गई। तो ये हाल है, दूसरों को बताते बताते खुद मैं बदहजमी का शिकार हो गई और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। अब आप मानोगे कि मैं सुबह 5 बजे तक जागती रही, यानी कि ये हालत हो गई। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि इन दिनों में डायरिया हो गया, गैस्ट्रो हो गया, ये बहुत ज़्यादा फैलता है। हबस का महीना है, बाहर की चीज़ें जब हम खा रहे होते हैं, या जब ये देगी खानों की जब हम बात करते हैं, इकट्ठे चिकन या इकट्ठे चीज़ें ली जाती हैं तो फिर ये ख़राब हो जाती है अक्सर, जब इसको सही तरह से हम प्रिजर्व नहीं कर रहे होते। तो जनाब एहतियात क्या करें, और मुझे अब एहसास हुआ कि मुझे भी एहतियात करनी थी, खाने में ज़्यादा नहीं खाना था। तो ये हाल है, ये मेरी शामत आ गई, मैं कहती हूँ ईद पर। बहरहाल तो आज कदरे बेहतर फील कर रही हूँ और जनाब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और हमारे साथ जनाब आज जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनका तारुफ करा दूँ कुछ। आज हम बात करते हैं बिज़नेस के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन सरमाया कम है या सरमाया नहीं है, तो कैसे जनरेट किया जा सकता है सरमाया, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किस तरह से बिज़नेस जो है आप शुरू कर सकते हैं, ये तमाम हम एडवाइस लेने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं सादुर रहमान, इनको वेलकम करेंगे। खुश आमदीद। कैसे हैं साथ सही कह रही थी मैं, ये सारी बातें आज आप हमें बताने वाले हैं, सब बताएंगे इंशाल्लाह डिटेल। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि हम मुलाजमत को या जॉब को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब वाले जो होते हैं उनसे पूछें कितना मुश्किल होता है जॉब को लेकर आगे चलना, और उसमें शायद तरक्की के चांसेस मुझे लगता है नहीं होते। आप कहीं एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और वहीं थम जाते हैं, आगे नहीं जा पाते, और यहाँ आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अपने बिजनेस का क्या मज़ा है। मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं साथ, उनसे कहते हैं जब बिजनेसमैन से बात होती है, यार बिजनेस तो अपना ही है, अपने मज़े हैं, अपने टोरा हैं। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सोशल वर्क के हवाले से। यकीनन हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई सोशल वर्क करे, लेकिन मौका नहीं मिलता, या हम सोच रहे होते हैं कि कौन सा सोशल वर्क हम कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं सैयद मुर्तज़ा नकवी साहब, इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं नकवी साहब? थैंक यू मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताओ कि ईद कैसे गुजरी? ईद एज यूजुअल इसका बॉयज़ की होती है, मसरूफ कसाई को लाना और गोश्त कटवाना वगैरह वगैरह, तो वो एज यूजुअल बिजी ही गुजरी है। लेकिन तो तुम्हारी जिम्मेदारियां वाकई कोई घर में है या नहीं है? नौजवानों की नहीं होती ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना। अब्बा होते हैं तो माशाल्लाह, अब्बा है आता तो अब्बा के जिम्मे होता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारियां थी वाकई? बिल्कुल अब्बा हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ तो इस लिहाज से फिर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और करनी पड़ती हैं, तो इस लिहाज से फिर बिजी। तो ये सिर्फ खवातीन इसी पे बिजी नहीं होती, किचन में मर्द हज़ार भी होते हैं। ठीक है, तो जानते हैं मुर्तज़ा से कि फलाही जो काम है कब से कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किया, कुछ इस हवाले से बताइए। बेसिकली 2011 से मैंने स्टार्ट किया, जब मैं 8th क्लास में था। और आपको पता होगा मुजफ्फरगढ़ में उस टाइम 2010 में फ्लड आया था, तो उसके बाद बहुत सी NGO मुजफ्फरगढ़ में आई थी, तो उस लिहाज से फिर मुझे शौक हुआ NGOs को देख कर कि मैं भी कुछ सोशल वर्क स्टार्ट करूं। तो 2011 में फिर मैंने यानी कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मुख्तलिफ NGOs के थ्रू मैंने एक्टिविटीज़ और डिफरेंट NGOs के थ्रू मैंने काम स्टार्ट किया। उसके अलावा 2014 में फिर मैंने अपने यानी कि जो 2011 में स्टार्ट किया तो मेरे साथ फेलोज थे, उनके साथ मिलकर 2014 में मैंने एक नेटवर्क बनाया अपना, जिसका मैं पायनियर मेंबर हूँ। इसका ना उसका नाम है वॉइस फॉर राइट्स चिल्ड्रन एंड यूथ नेटवर्क।
اس کے ساتھ ہم نے جو موسٹلی جو ہمارا پرپز تھا بنانے کا وہ یہ تھا کہ ہم نا ایجوکیشن کے اوپر، ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کریں گے کہ جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس کیوں نہیں ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ فری اینڈ کمپلسری ہے پاکستان میں، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس کے لحاظ سے ہم نے بہت سی ایکٹیویٹیز ہم نے کی، بہت سے پروجیکٹس کی، ہم نے بہت سی کمپینس چلائی. ہم نے جنرل الیکشن 2018 سے پہلے بھی ہم نے پولیٹیکل کمپین چلائی کہ جو مین میجر 3 پارٹیز ہیں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی، ان کے جو مینیفیسٹوز میں ایجوکیشن کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا. تو ہم نے اس طرح کمپین چلائی کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ہم ان کے مینیفیسٹو میں وہ انکلوڈ کروائیں کہ ان کی جو شکس ہیں وہ مینیفیسٹو میں انکلوڈ ہوں. تو اس کے لحاظ سے ہم نے ڈفرینٹ کمپین چلائے، پولیٹیشین سے میٹنگس کی، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 25A کے حوالے سے ہم نے کافی زیادہ کام کیا. آرٹیکل 25A میں بتانا چاہ رہا ہوں ویورس کو کہ بیسیکلی یہ آرٹیکل 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل ہے، جس کا مطابق یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن. اس کی این ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو دا چلڈرن آف 5 to 16 ایئر آف ایج. مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ہے وہ ہر 5 سال سے 16 سال کے بچے کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی ذمہ دار ہے. لیکن یہاں پرائمری تک تو ہے فری ایجوکیشن، آگے نہیں. ہائر ایجوکیشن پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ فری نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پرائمری تک فری ہے تو وہ obviously بیسک ایجوکیشن بیسک ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اس پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سے ہمارے یعنی کہ اگر میں ایک ایگزامپل دوں، ہمارے رورل ایریاز میں اسکولز بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی اسٹرینتھ ہے بچوں کی تو وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں، اگر ٹیچرز ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو ہمارا جو فوکس تھا وہ اسی بیس پہ تھا کہ ایک جو پالیسی بنی ہوئی ہے یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی. تو جب تک ہماری پرائمری ایجوکیشن ہی بیس، ہماری ایجوکیشن ہی صحیح طرح نہیں چل سکتی تب تک ہم آگے ہائر ایجوکیشن میں جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کتنا ورک آؤٹ کیا، کچھ فائدہ بھی ہوا؟ ٹھیک ہے، ایک ایم کو لے کر نکلے آپ کہ ہم ارلی ایجوکیشن، چائلڈ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، جو بچوں کی بیسک ایجوکیشن ہے، اور دیہی علاقوں کی اسپیشل میں بات کرتی ہوں تو یہاں شہروں میں بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ملتان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مظفرآباد کی بات کرتے ہیں تو وہ بچے بھی اسکولوں میں نہیں جا رہے. جو ہمارے ہاں باجی کام کرنے آتی ہے، جو رکشہ ڈرائیور ہے، ان کے بچوں کا بھی یہی حال ہے. وہ بیچارے پڑھانا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر پاتے. اور جب سے کرونا آیا ہے تب تو سے سچویشن تو اور خراب ہو گئی ہے. بالکل ایسی بہت زیادہ خراب ہوگی کرونا کی وجہ سے. کرونا سے پہلے ہم نے جو ہمارا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نا پولیٹیکلی انفلوئنس کے تھرو ہم اس چیز کو آگے لے کر جا سکیں. ڈفرنٹ پولیٹیشین سے ہم لوگوں نے میٹنگس کی. جنرل الیکشن 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس میں ہم نے یعنی کہ ہمارا جو ایک میکینزم یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے ایم پی اے سے ملتے تھے. ان کو ہم یہ بتاتے تھے کہ ہمارا یہ پرپز ہے آپ سے ملنے کا، یہ پرابلمس ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ فیسلٹیز اسکولز میں نہیں ہیں، تو اس کے لحاظ سے آپ اپنے فردر جو آپ کے اوپر منسٹرز ہیں وہاں تک ہمیں پہنچائیں. اگر آپ وہاں نہیں پہنچا سکتے تو آپ ہمیں ان سے ملوائیں اپنے سورسز کے تھرو. پھر وہ ایم پی اے اپنے منسٹر کو سورسز دیتا تھا، ہم منسٹر سے ملتے تھے. اس ایگزامپل یہ دے سکتا ہوں کہ ہم نے حماد نواز ٹیپو جو ہمارے ایم پی مظفر گڑھ کے تھے، ہم نے ان سے ملاقات کی. انہوں نے ہمیں سورس کے تھرو خواجہ صادر رفیق سے ملاقات کروائی. خواجہ صادر رفیق نے اپنے سورس کے تھرو پنجاب اسمبلی سے فیڈرل اسمبلی میں مریم اورنگزیب سے ہماری ملاقات کروائی. تو ان سے جو ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمارا جب پورا پروجیکٹ اور پورا پرپز ہمارا سارا دیکھا تو ان کو کافی اچھا لگا. انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سے میں یعنی کہ آپ کی جتنے بھی چیزیں ہیں میں مریم نواز جو ہیں ان سے اور اپنے جو ہمارے قائد ہیں ان کو ہم پہنچا سکتی ہوں. ہم نے کہا موسٹ ویلکم. ہم نے سارا اپنا پرپوزل بنا کر ان کو دیا. میرٹ ہوٹل میں ہمارا یعنی کہ ان سے ملاقات ہوئی. ہم نے ایم او یو سائن کروائی ہم نے ان سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو اس الیکشن ہو رہا ہے ہم اپنے مینیفیسٹو میں یہ جو آرٹیکل 25A ہے یعنی کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے، رورل ایریاز میں جو پرابلمز ہیں، فیسلٹیز ہیں، اس کے لحاظ سے ہم اپنے مینیفیسٹو کے اندر انکلوڈ کریں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس الیکشن کے جتنی بھی بڑی پارٹیز کی جو تقاریر ہوتی تھی، چیئر پرسنس کی اسپیشلی، ان میں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر بات کی تھی. تو وہ ہماری ایک طرف سے اچیومنٹ تھی کہ ہمارے ایک چھوٹا سا آؤٹ پٹ دیا تھا ہم نے کہ ہم نے ان کو فوکس دلوایا کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اور اب انہوں نے تقاریر میں کی. وہ اس کے بعد ریزلٹ وہ آئے وہ الگ بات ہے، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ ہم الگ بات ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پورا کوشش کی. ہاں جی ہاں جی. یہ ریزلٹ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کبھی کشتی پار لگ گئی کبھی نہیں لگی، وہ والی بات ہو گئی.
تو وہ والا ہوا، لیکن کوشش ضرور کی ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور کہا تھا میں نے کہ بزنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ملازمت یعنی جاب یا بزنس، تو ویسے بیسٹ کیا ہے آج کے دور میں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تھینک یو میم. میرے مطابق جو بیسک چیز لوگوں کا کنسیپٹ ہے آفٹر کرونا کے بعد جو کنسیپٹ آیا ہے وہ ہے اپنا بزنس، اپنا بے شک چھوٹا یا بڑا اپنا بزنس کرنا چاہیے. اور کیونکہ کرونا کی وجہ سے جتنے جاب تھیں لوگوں کی، جن کے پاس پہلے بھی تھی، ان کو بھی جاب سے ہٹا دیا گیا، مطلب ان کو جاب لیس کر دیا گیا. کیونکہ ظاہر بات ہے بزنس نہیں جنریٹ ہو رہا. بزنس اب آپ فوڈ انڈسٹری میں دیکھ لیں یا اپنے ایجوکیشن میں دیکھ لیں، جتنے پرانے ملازم ہیں تو ان کو بھی بائے بائے ٹاٹا، تو یہ تو دیکھنے میں آیا تھا. ٹھیک ہے، آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں کتنے ہی لوگوں کو ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا کہ اس چکر میں کہ اسٹوڈنٹ آ نہیں رہے، گھر بیٹھ کے آپ پڑھا نہیں سکتے. تو بٹ ٹھیک ہے، پھر آپ جب کھلیں گے تب دیکھیں. تو یہ ہے اپنا بزنس. اس لیے ہی میں تو اپنا بزنس پریفر کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بزنس کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، وہ چھوٹا بزنس ہو سکتا ہے، بڑا بزنس ہو سکتا ہے. آپ فری سے بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ زیرو انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اینڈ میک اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کرونا سے پہلے بہت ساری چیزیں چینج تھی ہماری زندگی کی. اب بھی میں کہتی رہتی ہوں کرونا کیوں آ گیا یار، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، بہت سارے حالات بدل گئے ہیں، اور اب وہ ریزرو سی زندگی ہو گئی. سوشل بھی ہم اتنے نہیں رہے جتنے ہم پہلے رہتے تھے، ملتے جلتے تھے. زیادہ ہو گئے مجھے لگتے نہیں. کچھ لوگ جو ہے کچھ ہوئے ہوں گے، لیکن جو روٹین وائز سوشل میڈیا کے تھرو زیادہ سوشل ہو گئے. مطلب آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ ہر چیز شو کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے یہ تھا چلے ٹھیک ہے آپ فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا فیملی کے ساتھ آپس میں ٹائمنگ زیادہ ہوا کرتی تھی. اب تو گیدرنگ نہیں کر رہی یار، گیدرنگ نہیں کر رہی. ہاں یہ چیز جو ہے کچھ سوشلائز جو ہے وہ ہم کم ہوئے ہیں. سوشلائز کم ہوئے لیکن سوشل میڈیا زیادہ ہو گیا. یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ چلے گئے، سوشلائز کچھ کم. تو یہ دونوں چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں ہماری پرسنالٹی. لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ جی کرونا ہے نہیں یا کرونا سے کیا فرق پڑا ہے. کرونا سے بہت فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، بہت لوگوں کو نقصان بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کی آواز آگے لے کے آئے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ہی لوگوں سے انٹریکٹ کیا، ان کے بزنس کو پروموٹ کیا، ان کے بزنس کو بوسٹ اپ کیا. ٹھیک ہے، لیکن چند ایک لوگ ہی اس کا استعمال جانتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، بزنس کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہر ایک کو اس کا استعمال نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ہے. تاجر برادری کی جب ہم بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. وہ اکثر بچہ پڑھتا نہیں ہے تو بس اس کو تو شاپ کھول کے دے دیتی ہے. ہمارے ہاں یہی رواج ہوتا ہے، پڑھے جو بچہ پڑھتا نہیں ہے، نالائق ہے، چلو جی اس کو شاپ کھول کر دے دیتے ہیں، یہ بس شاپ پر بیٹھے گا، یہ دکانداری کرے گا. تو پھر اس کے لیے سوشل میڈیا پر آنا کتنا اوکھا تھا، کچھ اس حوالے سے. اس کے لیے بھی سوشل میڈیا بنانا بہت ضروری. ٹھیک ہے، اگر آپ کے والدین یا ہمارے جو پرانے جو بزرگ تھے، وہ جو کام کر رہے تھے، اگر سوشل میڈیا کے تھرو دیکھیں، اب آپ کے پاس موبائل ہے، میرے پاس بھی ہے، بھائی کے پاس موبائل ہوگا، اگر وہ ایک سمپل پرچون کی دکان بھی ہے تو آج کل ایپس اس طرح ڈیجیٹل ایپس بنی ہوئی ہیں، آپ کی مارکیٹنگ کی ایپس بنی ہوئی ہیں کہ آپ وہاں سے آپ آن لائن گروسری، جیسے اب کرونا کے ڈیز میں آپ کے پاس کوئی نہیں آ رہا تو آپ ان کو آن لائن ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اگین اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو اگر جدید دور کے اپلیکیشن کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ اگین بزنس کو بھی لاس کریں گے اور بزنس کو اپنا لاس بھی تو کر ہی رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے ہو جائیں گے. مطلب آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ آن لائن ہوئے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. بالکل، بہت ساری کمپنیز نام نہیں لے سکتے لیکن وہ صرف سوشل میڈیا یا اس کی مارکیٹنگ کی وجہ سے ہی اتنا آگے چلے گئے کہ مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا، بات ہے بزنس کرنا ہے، انویسٹمنٹ تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا انویسٹمنٹ کم ہے اور بزنس کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے میم، انویسٹمنٹ آپ دیکھیں اس آل بزنس کا رول، مطلب آپ سے کوشچن ہے، میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں کہ بزنس ہے کیا؟ اچھا، بزنس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب بزنس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. میں تو جاب کرتی ہے لیکن مجھے لگا کہ یار یہ جو بزنس مین ہے، یہ جو کاروبار کرتا ہے، یہ کاروباری لوگ زیادہ بہتر رہتے ہیں بنسبت جاب والے، کیونکہ ہم لوگ ایک جگہ پہ اسٹے ہو جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک بزنس مین جو ہے آگے بڑھتا ہے اور کہیں لاس بھی ہے، وہاں پروفٹ بھی ہے. لیکن یہ اگر آپ کا بزنس ایک دفعہ فلرش کر جاتا ہے، ایک مرتبہ فلرش کر جاتا ہے، تو پھر تو آپ ماشاءاللہ مزے ہی مزے. بزنس کی بیسیکلی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں نہیں ہے، جس چیز کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے صرف کھانے پینے کی ہو، وہ کس چیز کی بھی ہو سکتی ہے.
اگر آپ آج گرمی کے دن میں لائٹ آپ کو پتہ جا رہی ہے یا بہت زیادہ فلکچویٹ ہو رہی ہے تو آپ سولر پینل کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں دیہی علاقوں میں یا پسماندہ علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ نہیں ہے, تو آپ اس جگہ پہ جو بھی لوگ ہیں آپ وہاں پہ سولر پینل کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا صرف آئیڈیا ہے آپ کو بزنس, جو چیز آپ کے پاس لوپ میں نہیں ہے, مطلب آپ جس کا گیپ ہے فیسیلیٹیٹ میں, تو آپ اس چیز کو ہی بزنس کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اکثر یہ چیز ہم نہیں دیکھتے, بزنس کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ٹرینڈ چل رہا ہے جی, کھانے پینے کی چیزیں بہت چل رہی ہیں آج کل, اور کہیں ڈھابا ہے, کہیں ریسٹورینٹ ہے, کہیں کچھ ہے, تو ہم نے بھی بنا لینا ہے. کچھ ایسا چلتا ہے, اس کے بعد جا کے ٹھپ ہو جاتا ہے, اور وہ کام ہمیں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہم نے کوئی تربیت نہیں لی ہوتی ہے. ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. شیف ہے تو دوسروں نے پکانا, شیف بھاگ گیا تو پھر ہمارا کام ٹھپ. یہ بہت زیادہ ہے, لیکن وہی کام کریں گے جو ٹرینڈ میں ہے. یہ جو چیز ٹرینڈ میں نہیں ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرینڈ, اٹس اباؤٹ کہ نیڈ. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے محلے میں اگر پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پانی کی سپلائی نہیں آ رہا, تو آپ پانی کا بزنس شروع کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ایک پلانٹ لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے, زیادہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ کو. آج کل ویسے بھی چھوٹے اسکیموں کے لیے آپ کو بینک آرام سے لون وغیرہ دے دیتا ہے, تو آپ وہاں سے بزنس شروع کریں, اپنے پانی والے بزنس کو فلرش کریں, اور آہستہ آہستہ آپ اگر آپ کسی ایک محلے سے شروع کر رہے ہیں, بعد میں آپ کالونی سے پورے شہر اور پھر ڈسٹرکٹ میں شروع کر دیں. ملتان فوڈیز ہے جناب, اس میں آپ بہت سارے لوگوں نے اپنی پکچر ڈالی ہوتی ہے. کل میں ایک دیکھ رہی تھی, کچھ بوائز سے, انہوں نے کہا ہم یہاں ملتان میں آئے اسٹڈی کے لیے, اور ہمیں جو ہے یہاں آ کے کیونکہ کرونا ہو گیا, خرچہ پانی جو گھر سے آتا تھا وہ کم ہو گیا, تو ہم نے یہاں گول گپوں کی ریڑھی لگا لی ہے. انہوں نے وہ ریڑھی سے میں تصویر بنائی اور پوسٹ کر دی اور کہا کہ آپ یہاں آئے, موسٹ ویلکم, آپ کے کھانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا, ذائقہ بھی, ٹیسٹ بھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو 100% ملے گا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں فائدہ ہو جائے گا, ہماری اسٹڈی آگے بڑھے گی. تو یہ کتنا اچھا ہے کہ نوجوان اس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہیں, اس طرح کے کام جو ہے کرنے میں آر نہیں سمجھتے کہ جب پڑھ لیں گے تو دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے پاس کچھ مواقع نہیں ہے, تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. گول گپوں کی ریڑھی جناب اسٹارٹ کر دی انہوں نے, بزنس اسٹارٹ کر لی. تو بزنس ایسے بھی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے, آپ ایک گول گپوں کی ریڑھی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اور نہ لگے تو ایسے میم. اور دوسرا یہ جو بزنس اور جاب والا سین ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ جی جاب کریں گے تو ہماری انا کا مسئلہ ہے, اگر اپنا بزنس کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اب جیسے گول گپے والی, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی نام ماننی پڑتی ہے. پہلا رول نمبر 1, بزنس اگر آپ نے کرنا ہے آپ کو اپنی نام ماننی پڑے گی. دوسرا, آپ کو اپنی ایفرٹ, جتنی آپ کی ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایکسپرٹیز نہیں بھی ہے تو آپ دوستوں سے پوچھیں, اپنے رشتے داروں سے پوچھیں, یار یہ چیز کرنا چاہ رہا ہوں, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, پہلے آئیڈیا شیئر کریں, اور آئیڈیا اسی سے ہی شیئر کریں جس کو اس چیز کی سینس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی اور سے سینس کریں گے, وہ کہے گا یار بند کرو, یار کیا کر رہے ہو تم, نوکری کرو. نوکریاں آپ کے پاس نہیں ہے. پاکستان میں رہی صحیح جو نوکریاں ہیں وہ بھی ختم, آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کووڈ کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں. آپ کے گورنمنٹ کے ادارے, جن کو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کی ہی جاب کریں گے تو ہمارے آگے نسلیں سمجھ جائیں گی. ابھی تک ہمارے جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں جاب میں, وہ تو جاب چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے, 60s 70s میں چلے گئے, لیکن وہ جاب نہیں, جب وہ ان کی سیٹ خالی ہوگی تو ہی نیچے سے اوپر جائے گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ اسسٹنٹ لگ جائیں گے یا آپ کلرک لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, کلرک کی کتنی جاب, 20,000 25,000. تو اگر آپ اپنا بزنس شروع کریں گے, اسٹارٹنگ میں تو آپ کو مشکلات ہوں گی, مطلب کافی مشکل ہوں گی, لیکن اس کے بعد جب آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیں گے تو آپ وہی بزنس جو 25,000 ہے وہ 2.5 لاکھ تک بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. یہ میں اپنا ورڈ دیتا ہوں, یعنی کہ 20,000 سے بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے بات کی جا رہی ہے کہ 20,000 ہی آپ کو پے ملنی ہے, اتنی سیلری میں آپ کا یقیناً آج کی مہنگائی کے دور میں گزارا ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جناب بالکل نوجوانوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو انرجیٹک ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہی حال تھا وقفے میں. ہم بریک میں کچھ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری انفارمیشن میں لے رہی تھی کہ کیا کیا خواتین کر سکتی ہیں. اور جیسے کہ ساتھ بتا رہے تھے کہ کچھ خواتین ہیں, انہوں نے جو ہے کیونکہ کووڈ کے دنوں میں آن لائن فوڈ کا شروع کیا, اسٹارٹ کام کیا, اور ڈلیوری جیسے ہو گیا کہ یعنی پہنچایا, اور اس کے بعد اب انہوں نے برگر کا, گھر کا کھانا, ٹھیک ہے, گھر کا کھانا لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اچھا, ملتان میں سوچ رہی تھی کہ بہت اوکھا کام نہیں ہے یہاں چلانا. اگر بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں وہاں بہت ایزی ہے, وہاں آپ شروع کرتے ہیں اور آپ کا چل نکلتا ہے کام. یہاں ذرا اوکھا کام ہے. ٹائم لگا, دیکھیں 1 سال لگا ہے, لیکن 1 سال کے بعد ناؤ دے آر اسٹیبل اتنے کہ وہ اپنا آؤٹ لیٹ بنا رہے ہیں, لائک گھر سے نکل کے ایک پراپر آؤٹ لیٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے پسند کیا, اور لوگوں کو مطلب ایک ہی ٹیپیکل کھانا, آپ ایک چیز کتنی دفعہ کھا لیں گے, مطلب ایک ہی ٹائپ کے برگر ہیں. اس لیے تو ہم گھر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں نا, باہر کے کھانے زیادہ تر یہاں. اچھا یہی بات ہے کہ اگر ہماری مائیں یا ہماری جو بچیاں ہیں اگر بہت ساری چیزیں یہ کھانا بنانا سیکھ لیں تو شاید جو ہے ہمارے بچے جو باہر کے فوڈ کھاتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے,
हेल्थ के हवाले से, तो नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे। अब हम घर में ये चीज बात हो रही थी वक्त कि मैंने पिज्जा बनाया रात को, तो मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो घर में अगर इस तरह की कुछ यूनिक चीजें बना ली जाए तो बच्चे शौक से खाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कहते हैं ना जेब पे भी भारी नहीं पड़ेंगी ये चीजें। तो ये सीखने की जरूरत है। जॉब वाले लोग हैं वो 9 to 5 जॉब करके आ रहे हैं, तो अब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अगेन आई एम लाइक प्रमोटिंग अपना काम जब होगा। हाँ, अब मेरा काम है, ठीक है, मैं अब आराम से 11-12 बजे उठूं, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, मैं रात 2 बजे घर जाऊं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पर्क्स होते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं कि आपकी लाइफ एक रूटीन में नहीं होती, आप जिस टाइम पे आपकी मीटिंग आई आप उस टाइम पे निकल गए। हाँ, ये एक नुकसान है, लेकिन फायदा ये है कि आप किसी के बाउंड नहीं होते। ठीक है, तो ये फायदा हो गया। अच्छा, बाउंड नहीं है तो आप घूम भी सकते हैं। ये मुर्तजा जो है ये घूमने फिरने का काम आजकल कर रहे हैं, टूरिज्म पे वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान की टूरिज्म को फरोग देने के लिए क्या वर्क कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किया, कुछ इस हवाले से बताओ है मुर्तजा। जी मैम, 2014 में जब मैंने ग्रुप बनाया था, अपना नेटवर्क बनाया था, तो उसके बाद हमें यूनेस्को की तरफ से हमने एक उनको प्रपोजल दिया कि हमारे पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम टेररिज्म थी पाकिस्तान में, तो टूरिज्म इतनी प्रमोट नहीं थी जिस तरह अब है इस टाइम में। तो हमने प्रपोजल दिया, उनको पसंद आया, उन्होंने हमारे साथ कुछ मीटिंग वगैरह की, तो उसके बाद उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद हमने 2015 से हमने प्रॉपर इसके टूरिज्म के ऊपर काम शुरू किया, और इसको हमने डिवाइड किया स्टेट वाइज, प्रोविंसेस वाइज, लाइक सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर। तो स्टेट्स और प्रोविंसेस को हमने इक्वली डिवाइड किया, और हमने हर स्टेट को, हर प्रोविंसेस को हमने विजिट करना स्टार्ट किया। अब हमने जब इनको विजिट किया तो हम शौक थे कि यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ ये चीज़ें, पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई, जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में। इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि सिंध में हमारा रानी कोट एक फोर्ट है, अब तो शायद लोगों को पता हो, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि उसकी जो वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है। उसकी यानी कि सेम स्टोरी यही थी कि वो उस टाइम के इंपीरियर ने डिफेंड के तौर पर बनाई थी, तो आधी वो यानी कि वो डिस्ट्रक्ट हो गई है और आधी इस टाइम अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा हेरिटेज है। उसके अलावा सिंध में अगर मजीद बात करें तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो के जो आसार हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है वो। उसके अलावा वहाँ पर जो बीचेज हैं हमारे, जो मकरान कोस्टल हाईवे सिंध से बलोचिस्तान के जो बीचेज हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं और इतने अट्रैक्टिव हैं कि वहाँ पर अगर हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करें तो वो एक इंटरनेशनल पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं। लोग फॉरनर वहाँ पे आकर वहाँ पे स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे बीच जो उनका सन बाथ वगैरह होते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह के वहाँ पे पॉइंट्स हैं। बलोचिस्तान में आ जाएं तो बलोचिस्तान में हमारे पास गवादर वाले जो पोर्ट्स हैं, वो जो पूरी लाइन है बीचेस की, वो बहुत प्यारी है। फिर खुजदार की बात करें तो खुजदार में हमारे पास नेचुरल स्विमिंग पूल है, जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनका वाटर है, तो वो बहुत प्यारी यानी कि अट्रैक्शन है। बोलान वैली है जिसका एक रेलवे स्टेशन है कोलपुर के नाम से, जो कोयटा से पहले आता है। वो पाकिस्तान का वाइड रेलवे स्टेशन है जहाँ सर्दी में स्नोफॉल होती है और ट्रेन स्नोफॉल के दौरान गुजरती है। लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि जिस तरह हम मूवीज में देखते हैं कि ट्रेन गुजर रही है, स्नोफॉल हो रही है, भी ऐसा पॉइंट है जो कोयटा और बलूचिस्तान के अंदर है। तो ये देखा सब कुछ? जी बिल्कुल, ये सारा हम किया। हाँ जी बिल्कुल, हमने इनके केस स्टडीज बनाई हुई हैं, हमने इनकी डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस वगैरह हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। और हमने वो वाला मोमेंट भी कैप्चर किया जब ट्रेन स्नोफॉल हो रही थी और ट्रेन यानी कि बर्फ को चीरती हुई पटरी से आ रही थी। तो ये यानी कि ये वाली चीजें पाकिस्तान के अंदर हैं। और उसके अलावा अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ तो वैसे ही बहुत रिच है पाकिस्तान के टूरिज्म के लिहाज से, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, कश्मीर। अब एक फॉरनर है इटली के, वो तकरीबन 2017 में वो आए थे और एक साल गिलगित बल्तिस्तान में रहे थे। उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया, उस आर्टिकल में उन्होंने लाइन लिखी कि देयर आर मोर देन 50 मिनी स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट इन वन गिलगित बल्तिस्तान, कि 50 से ज्यादा मिनी स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इतनी यानी कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, इतनी वहाँ पर टूरिज्म है। नो डाउट इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर प्रमोट कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज इतनी प्रमोट नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में ही हमारे अस्तोर वैली है, बहुत प्यारी वैली है, जब मैं खुद उसको विजिट किया हुआ है, तो वो अभी तक वहाँ की जो रोड है वो इतनी यानी कि खराब है कि जो यानी कि अप्रोच मुमकिन नहीं है, बिल्कुल एक्सेस नहीं है। असल चीज तो ये है ना कि अप्रोच, और यहाँ भी जब आप जा रहे हैं हिली एरियाज में तो कहीं से लैंड स्लाइडिंग हो रही है और कहीं रोड ब्लॉक है। और ये पिछले दिनों में, ईद के दिनों में यही सुनते आ रहे हैं कि रोड ब्लॉक हो गए। लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी जाते हैं, और ईद के दिनों में तो बहुत लोग जाते हैं हिली एरियाज में, तो ये क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ,
تو یہ مسئلہ بھی بہت رہا. بالکل یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے ٹوریزم کے اوپر, روڈز نہیں ہے, اور جہاں روڈز ہیں وہ اگر کوئی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں تو اس کو باہر مینٹین نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو کشمیر والی سائڈ ہے, اب یہاں پر ہمارا کیرن, شاردا, کیل, اڑنکیل, تاؤ بٹ, یہ بہت پیاری ویلیز ہیں. بابون ویلی ہے وہاں پہ, شاؤنٹر ویلیز ہیں. وہاں پر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اگر ہم شاؤنٹر ویلی کی طرف جائیں تو 5 واٹر فالز ایک ٹائم پہ گر رہی ہوتی ہیں. بالکل سوئٹزرلینڈ والا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں لوگ جاتے ہی نہیں کیونکہ وہاں پر روڈز ہی نہیں ہے, وہاں پہ ہوٹلز نہیں ہے, وہاں پہ ریسٹورینٹس نہیں ہے, فیملیز نہیں جا سکتی. اگر کوئی چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر یعنی کہ ڈاکو وغیرہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے, روبنگ وغیرہ خطرہ ہوتا ہے. فیملی کے ساتھ جانا ممکن نہیں, بہت یعنی پرابلمز ہوتی ہیں. اور اس طرح کوئی گاڑی خراب ہو جائے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ میکینکس نہیں ہوتے, وہاں پہ کوئی مینٹیننس کا سسٹم نہیں ہوتا. یہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں. اس کے لحاظ سے بھی ہم نے کافی کام کیا اس طرح کے ایریاز میں. اب ہم نے ریسنٹلی کمراٹ ویلی کی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ابھی ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں, تو وہاں پر ہم نے یعنی کہ جو جہاز بانڈا اور کنڈ بانڈا 2 ویلیز ہیں جہاں پہ کٹورا لیک ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں پر اچھا نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں سوچ رہی ہوں تو سفر میں ساری چیزیں میری گھوم جی بالکل میں بریک لینے والی ہوں یار, تو میں سوچ رہی ہوں کہاں کہاں میں نے جانا ہے اور کہاں کہاں میں نے سیر سپاٹا کرنا ہے. آنسو لیک ہماری. اچھا تو یہ بوائز بڑا انجوائے کرتے ہیں, ہے نا. یہی چیز ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں جو بہت پیارے ہیں, وہاں پر ایڈونچر پسند لوگوں تک صرف وہ جا سکتے ہیں. ہماری پروموشن یہی ہے کہ فیملیز بھی وہاں پر جائیں, بچے جائیں, وہاں پر روٹس بنے ہوں. اگر روڈ نہیں بن سکتی تو پراپر ٹریکنگ ایک ٹریلز بنی ہوئی ہوں تاکہ لوگ بندہ ٹریکنگ کر کے جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہے اویلیبل. وہاں پہ ہمیں پراپر ہائکنگ کرنی پڑتی ہیں, کبھی یعنی کہ سلپ ہو رہے ہیں, کبھی گر رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری. اب اس کی ایگزامپل ہم یہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے الٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو سب سے اونچی یعنی کہ لیک ہے وہ ہے رش لیک, وہ ہے نلتر میں, تو جس کی تقریباً ہائٹ ہے تقریباً 9000 فیٹ الٹیٹیوڈ کے سی لیول سے ہے. اب وہاں پر جانے کے لیے ہمیں تقریباً 3 دن کی ہائک کرنی پڑتی ہے. اب وہاں پر فیملی والے تو نہیں جا سکتے نا, تو ہم نے یہی چیز, ہم پروجیکٹ کے ہمارے اندر یہی چیز تھی کہ ہم اس طرح کیس اسٹڈیز بناتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں پاکستان کے اندر, یہاں یہ پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. یہ پھر انٹرنیشنل یونیسکو UN کا انسٹیٹیوٹ ہے, یونائٹیڈ نیشنز کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ پھر انٹرنیشنل لیول کے طور پر اس کے اوپر پھر کام کرتا ہے. اس کے بھی اچیومنٹ میں ریسنٹلی یہ ہوئی ہے کہ جو میں بتا رہا تھا کہ جہاز بانڈا کے اندر جو ایک ویلی ہے وہاں پر آپ پہلے ہائکنگ تھی 3 گھنٹے کی ہائک ہوتی تھی, لیکن اب وہاں پر روڈ بنانے کا پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو وہ ہماری طرف سے ایک اچیومنٹ ہوگی کہ کیونکہ اس کے بعد پھر کٹورا لیک ہے, 2-3 اور لیکس ہیں وہاں پر نیو مطلب کہ ایکسپلور ہوئی ہیں چیزیں, تو وہ ہماری طرف سے ایک انپٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری ابھی ریسنٹلی جو ابھی کوشش ہے کہ کشمیر میں جو تاؤ بٹ تک کا جو روڈ ہے, تاؤ بٹ آخری ولیج ہے کشمیر کا, اس کے بعد LOC اور انڈیا کو بٹ کشمیر اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو وہاں تک کے روڈ پہ ہم کام کریں گے. وہ روڈ لوکل جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو یہ کافی فروغ ملا ہے, اچھا ہوا ہے, بہتر ہوا ہے, لوگوں کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے. اچھا کورونا کی وجہ سے کچھ ٹائم پچھلا سال کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اب پھر دوبارہ لوگ آ رہے ہیں, تھوڑا یا کم ہے کیا کہتے ہیں؟ کووڈ کی وجہ سے بڑھ گیا کووڈ کی وجہ سے. ہاں جی, کیونکہ لوگوں کے پاس اور آپشن نہیں تھے, تو لاک ڈاؤن جب ختم ہونا, باہر نہیں جا سکتے نا, پہلے ہوتا تھا کہ وہاں جانا ہے, یہاں اس ملک میں جانا ہے, تو اب وہ جو ہے وہ سارا کچھ کیونکہ نارتھ والی سائڈ پہ کووڈ کی سچویشن تھوڑی سی بہتر تھی. ابھی ریسنٹلی جب میں جیسے بھائی بتا رہے ہیں کشمیر اور یہ والی چیز, واقعی وہاں اس میں بھی بزنس والا ایلیمنٹ میں آپ کو ابھی ڈال سکتا ہوں. اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز تھی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے خیال سے شاردا سے بھی پہلے جب آپ کیرن تک جاتے ہیں, کیرن سے آگے سڑک کا نظام خراب ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اپنی گاڑی تک صرف کھینچ کی میکسیمم شاردا تک جا سکتے ہیں. اب شاردا میں کھانے کا کوئی اسپاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ کوئی انویسٹر یا کوئی بھی بندہ مطلب جو بھی جس کو آواز آ رہی ہے شاردا میں جا کے کوئی بھی ایک فوڈ پوائنٹ بنا لے تو لائک, کیونکہ شاردا ریسٹورینٹ ٹائپ ایک چیز بنا لے تو لائک ایک اچھی انویسٹمنٹ جہاں پہ لوگ کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ زیادہ زیادہ آپ پکوڑے کھا سکتے ہیں یا چائے پی سکتے ہیں. اور جو ایگزسٹنگ ہے وہاں پر, جو ایگزسٹنگ ہے وہ ان کی منوپلی ہے, وہاں منوپلی وہ کسی کو آنے دیتے نہیں. ہاں جی, وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے ریٹس ہونے چاہیے, ہماری مرضی کی چیزیں ہونی چاہیے. اب اس کی ابھی ریسنٹلی جو ناران کے اندر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوئے, تو اس میں جو وہاں کے لوکلز تھے جنہوں نے بغیر انلیگل طور پر ہوٹلز بنائے ہوئے تھے, تو انہوں نے اسٹرائک کر لی, وہ ناران بند کر دیا. وہاں پہ ان کی منوپلی ہے, وہاں پہ ان کے یعنی کہ ایک انفلوئنس ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی پاکستانی گورنمنٹ کو یا پاکستان کے جو انسٹیٹیوٹس ان کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں اس طرح کی چیزوں کی نہیں ہے وہاں پہ اپنا کنٹرول کریں. اب اس کی میں چترال والی سائڈ پہ میں بھی ریسنٹلی میں انہیں وزٹ کیا ابھی عید کے دنوں میں,
تو وہاں پر چترال سے آگے کیلاش ویلی ہے, کہ کیلاش سے آگے ہم دوسری سائڈ سے جاتے ہیں شندور پاس ہے, جہاں پہ شندور پولو فیسٹیول ہوتا ہے. اب وہاں پر پولو فیسٹیول کا جو گراؤنڈ ہے وہ تو بنایا ہے, اور وہ دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ ہے ایلٹیٹیوڈ کے لحاظ سے, لیکن وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی مطلب کہ کوئی کیمپنگ سائٹس نہیں ہے. اگر کوئی کیمپنگ کرنا بھی چاہے تو وہاں پر پھر یعنی کہ جانوروں کا, وائلڈ اینیملس کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے رات کے ٹائم, تو یہ کافی پرابلم ہے. اس لحاظ سے بھی گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے کہ کیمپنگ سائٹس بنائیں یا کچھ ریسٹورینٹس بنائیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں بنائیں لوگوں کو جس سے آسانی ہو. ٹھیک ہے, تو اتنا دور سفر کر کے جائے اور وہاں جو ہے اسٹے کرنے کے لیے جو ہے کوئی جگہ یا ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے, یا ریسٹورینٹ اس طرح کے ہونے ضروری ہے. جہاں ہوٹل وغیرہ ہیں لائک ناران, وہاں پر پھر ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, رش ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ لیں آپ اس ٹائم ابھی بھی 12 کلومیٹر یا 13 کلومیٹر کی ٹریفک جیم تھی. ہاں جی, اور وہ ایسی جیم تھی کہ وہاں سے ریورس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ 2 لائن ادھر بنی ہے, 2 لائن اور پوری رات گزارنی پڑ گئی. بالکل ایسے. یہ امریکہ بھی یہی حال تھا, یہ دونوں جگہوں پہ نہیں. میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹوریزم لوگ کرنا چاہتے ہیں, لوگ ٹوریزم کو شوق ہے, لیکن اگر فیسلٹیز ہیں, لوگوں کو پتا ہو کہ ہم یہاں جب رکیں گے تو ہمیں کھانا اور رہائش مل جائے گی کسی ٹینشن کے بغیر, تو لوگ جاتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سننے میں تو یہی آیا نا کہ 7 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہے اس دفعہ جو ہے ناران کی طرف موو کر کے گئی ہیں اور لوگ گئے ہیں لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل ٹوریزم تو ٹھیک جا رہا ہے, بہتر ہو گیا بلکہ پہلے سے, لیکن بات یہ کہ فارنر کو جو ہے بلانا ہے یہاں, اپیلنگ جو ہے یا کچھ ایسا ہونا چاہیے. بات وہی اپروچ جو ہے وہ ضروری ہے, وہاں اسٹال نہیں ہے, کھانے کی سہولیات, ان سب پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بہت سیر سپاٹا کر لیا بیٹھے بیٹھے پورا پاکستان گھوم لیا, اور یہی سوچ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ میں نے بالکل نہیں دیکھا اور مجھے موقع ہی نہیں ملا. جب بھی ہر سال جو ہے فیملی جو ہے میرے ان لاز یا جو ہے میرے پیرنٹس وغیرہ پروگرام بناتے تو میں اسکپ ہو جاتی, یا جاب ہے میری تو ممکن نہیں ہے. تو اس دفعہ میں سوچ رہی تھی یار اب بہت ہو گیا, تو میرا بھی دل کہتا ہے کہ یار گھومنا چاہیے. میں سن رہی ہوں اور پوچھ رہی ہوں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے, سب سے اچھی جگہ کون سی ہے جہاں جانا چاہیے اور جہاں اپروچ بھی آسان ہے اور وہاں رہائش بھی اچھی ہے, کھانا بھی اچھا ہے, یہ بتا دو. کدو جانا چاہیے, ٹھنڈ میں مارنا چاہیے بندے کو. آج کل ٹھنڈ نہیں, آج کل نکلا جاتا ہے, آج کل بالکل نارمل ہے وہاں پر, ہر قسم کا آپ کو وہاں پہ ایڈونچر مل سکتا ہے. گڈ. اگر آپ اسٹور والی سائڈ سے جائیں گے تو آپ کو دیوسائی پلینز آپ کو مل سکتے ہیں جو فل گرین ہے. اور دیوسائی پلین کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا, اس کو روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے, دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے, دا لینڈ آف جائنٹس بھی کہا جاتا ہے. وہاں پہ براؤن بیئرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس راستے سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو گرینری ملے گی, اور آپ اسکردو انٹر ہوں گے تو آپ کو پورا ایک لینڈسکیپ یونیک ملے گا جو بالکل سوئٹزرلینڈ کی طرح آپ کو. تو وہاں پہ ہوٹلس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, 5 اسٹار ہوٹل بھی ملتے ہیں اور بالکل لوکل ہوٹلس بھی ملیں گے آپ کو. شنگلا ریزورٹ ہے, شیگر فورٹس ہیں, سرینا ہوٹلس کا شیگر فورٹ ہے, تو وہ بھی آپ کو اویلیبل ہے. ہم نام نہیں لے سکتے. اور اسکردو میں یعنی کہ جو ریکارڈ کے مطابق 12 لیکس ایگزسٹ کرتی ہیں اسکردو سٹی کے اراؤنڈنگ, اور تقریباً 5 سے 6 واٹر فالز ہیں جو بہت پیاری ہیں, اور ڈفرینٹ ویلیز ہیں, باشو ویلی ہے, سوک ویلی ہے. فیملی کے ساتھ جائیں تو بندہ بہت انجوائے کرتا ہے. بالکل, بہت فیملی ایکسیز ہے, ہر جگہ روڈ بنے ہوئے وہاں پر, یہ ایک اچھا وہاں پہ پوائنٹ ہے. مطلب ملتان سے اسکردو کی فلائٹ, ہاں جی, اب تو بائی ایئر بھی جا رہی ہے, ملتان سے ڈائریکٹ اسکردو فلائٹ. ابھی ریسنٹلی اس کی 27 یا 25 سے فلائٹ جا رہی ہیں. بالکل, تو وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. جانا ضروری ہے اور گھومنا, بہت گھوم لیا, بہت پھر لیا, ہم واپس آتے ہیں, واپس آ گئے اپنے شہر میں آ کے سار سے بات کرتے ہیں اور انٹرپرینور کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور لاسز کی بات کرتے ہیں. یار بزنس تو ہم نے اسٹارٹ کر لیا, لاسز جو ہے یہ برداشت کرنا, بیئر کرنا بڑا مشکل کام ہے. میم وہ اکثر لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں, کہتے جاب میں لاس نہیں ہے یار, ایک بدی وہ لگی بندی, ہاں آپ کو انکم مل رہی ہے اور وہی آپ نے کام کرنا ہے, اور اسی تو کوئی کا بیل بھی میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو, خود بھی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم ایسے ہو گئے ہیں. تو کیا واقعی جو ہے لاسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ میم بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, جاب آپ کی سیکیور ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی میرے پاس مہینے بعد 20, 25, 30, 50 لاکھ تک جو بھی آپ کی سیلری وہ آئے گی. لیکن بزنس میں آپ کے بہت زیادہ ویو ہے, سائنوسائڈل ویو ہے, پیک بھی آتا ہے, لاس بھی آتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہیں گے. لیکن اگین دونوں صورتوں میں گھبرانا نہیں ہے, زیادہ پیسہ تب بھی گھبرانا نہیں ہے, تب بھی گھبرانا نہیں ہے. نہیں, ہمارے وزیر اعظم نے تو کہہ دیا نا گھبرانا نہیں, لیکن واقعی نہیں گھبرانا. ایک منتھ یا 2 منتھ آپ کیسا آتے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, اب
لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے, لاک ڈاؤن ہو یہاں سکتا ہے. ریزرو اماؤنٹ یا انویسٹمنٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے. ہاں, یہ آپ کے چیز پاس نہیں ہوتی ہم ہاں, لوگوں یہ کے بھی پاس. کہنا یہ جب آپ کا- ہمارا جو یہاں فقدان ہے یا لاس ہے تو یہ بہت زیادہ ہے. آپ سارے اماؤنٹ اٹھاتے ہیں اور بزنس میں ڈال دیتے ہیں, لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. ایک ریزرو اماؤنٹ رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ پلے سے بھی کھانا پڑ جائے آپ کو, تو جب تک وہ کہتے ہیں نا چٹی ہٹی کھٹی, وہ والا جو ہے وہ مثال ہوتی ہے, پہلے چٹی پھر ہٹی اور پھر کھٹی. اس رائقے میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے, تو یہ والا حال ہوتا ہے. جب آپ کے پاس پیک آ رہے ہوتے ہیں یا پیک ٹائم آ رہا ہے, تب آپ ایک سیف سائڈ منی سائڈ رکھ دیتے ہیں کہ اگر نیکسٹ 2 منتھ میں نہیں آ رہا تو وہ آپ یوز کریں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے اگلے میں انویسٹ کر دو, پیسہ ہے اگلے میں انویسٹ کر دو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک خاص پیٹی کیش ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی ایشو ہو تو آپ وہاں سے اس کو پھر ریزرو منی کو ہی یوز کریں. پھر لوگ بھی ڈسائڈ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے یار 2 مہینے کام کیا, 2 مہینے تو صحیح چلا ہے, اگلے 2 مہینے نقصان ہوا ہے, اب ہم بند کر رہے ہیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے. بند نہیں کر پیسے دیے تھے اب ختم ہو گئے, اب کھلے کھانے کا یہ بڑی بات ہوتی ہے. ابا نہیں دینے ہیں نا پیسے, تو ابا نے جمع پونجی جو ہے دے دی بچوں کو, اپنے جائیں بزنس سٹارٹ کریں. اور مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا بزنس سٹارٹ کیا جائے, ایکسپیرینس نہیں ہے. اسی بات جو ہم بریک میں بات کر رہے تھے ایگریکلچر کے ریگارڈنگ, تو ایگریکلچر کے اندر بہت کچھ اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف پیسٹی سائڈ کو چھوڑ دیں, آپ نئے جرمنیشن کی طرف اگر آتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جو آپ اپنے ایک گھر کی چھت کے اوپر بھی ایگریکلچر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے آپشنز ہیں. اس میں ہائیڈروپونکس بھی ہیں, ایکواپونک بھی ہے. اس میں آپ صرف ایک فش پونڈ سے بھی ایک جرمنیشن کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی اسپرے یا آپ کو مٹی نہیں چاہیے, پانی سے ہی چیزیں بنیں گی, پانی سے ہی سب کچھ ہوگا. تو یہ بہت ساری ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے پاکستان میں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگین کسی کو اس طرح کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں, لیکن اگین آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اور میں انٹرپرنور بن گیا ہوں اور اب میں بیٹھ کے کھاؤں گا, ایسا نہیں ہے. بھاگنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, بے شک رات آپ صبح 11 بجے اٹھیں تسلی سے, لیکن آپ کو اگین بھاگنا, مارکیٹ میں جانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے. اچھا, جو لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ اچھا کما بھی رہے ہیں. مارکیٹنگ بھی تو ایک اچھا کام ہے, کیا جا سکتا ہے. ہاں, لیکن بہت کم لوگ آتے ہیں, جو آتے ہیں وہ بھی چھا بھی جاتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, ورک کرنا پڑتا ہے. اور آپ کا مارکیٹنگ میں سب کچھ ہے آئیڈیاز کے اوپر. آپ کے پاس کتنے آئیڈیاز ہیں, کتنے آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں مارکیٹ کے لحاظ سے. اگر آپ مارکیٹ میں وہی پرانے ٹیپیکل صرف پوسٹر لگا دیں, بینر لگا دیں, آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اب آپ کو سوشل میڈیا بھی یوز کرنا ہے, آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی یوز کرنی ہے, آپ کو نیش مارکیٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مطلب آپ کو مارکیٹنگ کا بھی پتہ ہو, یہ نہ کسی مارکیٹنگ کا ورڈ آتا ہے تو بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہ مارکیٹنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ ڈور ٹو ڈور چاہے جائے جہاں بھی جائیں آپ نے, تو آپ نے جو ہے اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنا ہے, اور آپ نے جس طرح کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویلیو کریٹ کرنا ہے, اور اپنی ویلیو کبھی کبھی ڈاؤن بھی کرنی پڑتی ہے. آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں, ہاں میری پرسنالٹی اس طرح, میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ خرید لو یار مجھ سے, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے مارکیٹنگ کرنا. لیکن جو کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, یہ بھی دیکھ لیں. اگین مارکیٹنگ صرف چیز سیل کرنا نہیں ہے. چیز آپ کی ایک پروڈکٹ صرف ورچوئل نہیں ہے, لیکن آپ جیسے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے صرف لوگوں کو دکھا کے یہ چیز ہے یہ آپ کو لینی ہے. اب جیسے آپ کے پلاٹس ہیں, یہ بڑا اب نام بھی نہیں سکتے, اب وہ آپ بغیر دیکھے ہی چیز لے رہے ہوتے ہیں. اگین وہ مارکیٹنگ ہی اتنا آپ کو دماغ میں امیج کلیئر کر دیتا ہے کہ یار یہ چیز ایسی ہوگی, یہاں پہ ایسی چیزیں آئیں گی, تو یہ چیز انویسٹ کرنا. خواب دکھا دیے جاتے ہیں. ورچوئل آپ کے پاس آئے گا, فزیکل آپ کے پاس آئے گا, ضروری نہیں ہے ورچوئل بھی آپ اس چیز کو اتنا امیجنیشن دکھا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے. لیکن اگین وہ مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا دونوں کا مکسچر ہوتا ہے. تو یہ اسکل ہے, میرا خیال یہ سیکھنے پڑتے ہیں. اور یہی بات ہے, بزنس کے بھی کچھ ٹیکٹکس ہیں وہ بھی سیکھنے پڑتے ہیں, جو ہم نہیں سیکھ رہے تھے بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ بزنس میں آپ بے شک ایک دکاندار کے ساتھ بیٹھ جائیں, بالکل ٹھیک ہے, ایک مہینہ کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ کرتا کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے غلے میں پیسے جا کہاں سے رہے ہیں, وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ اس کے غلے میں پیسے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں سے پیسے بچا رہا ہے, کہاں پہ لگا رہا ہے, کیسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے. اب آپ کے وہی انعام آنی پڑے گی آپ کو. آپ کہیں یار میں گھنٹہ گھر ڈور گیٹ جا کے شاپنگ کروں گا, نہیں, میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں, میں تو الفتح یا کسی بڑے برانڈ کے نیچے سے, ٹھیک ہے, وہاں سے شاپنگ کروں گا, اوور پڑ جائیں گے آپ کو مہنگی چیزیں, اور پھر جب آپ بیچیں گے تو پھر آپ کا پروڈکٹ مہنگا ہوگا. وہی پروڈکٹ دوسری شاپ پہ جب سستا ملے گا اور اس نے سستی جگہ سے پرچیز کیا ہوگا, اور چیز وہی ہوتی ہے, چینج نہیں ہوتی. تو یہ چیز بہت ہے.
یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ مارکیٹ میں یا بزنس کرنا ہے تو آپ کو مارکیٹ میں جانا ہی پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے آپ مارکیٹنگ کر لیں گے یا گھر بیٹھ کے آپ برانڈ نہ لیں گے، ایسا نہیں ہے. سوشل ورک میں کو کتنا مارنا پڑتا ہے، جس کو انا ہم کہتے ہیں، کتنا جو ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے سوشل ورک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی میں تو سوشل ورک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو احساس کے طور پر دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے اپنی نظر سے، تب تک آپ سوشل ورک کی طرف نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بہت سے چیلنجز آتے ہیں ہم سوشل ورک میں. ایگزامپل یہ دے سکتا ہوں کہ ہم نے ایک کمپین تھی جس میں ہم نے بچوں کو اسکول میں انرول کروانا تھا. اس میں جب ہم ان کے پیرنٹس سے بات کرتے تھے تو وہ ہمیں عجیب عجیب ورڈز سناتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں، کیوں کر رہے ہو، آپ کو کیا مل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. کافی چیلنجز آتے تھے، نہیں مانتے تھے. تو اگر ہماری وہاں پہ میں ہوتی ہے، ہماری انا ہوتی ہے، تو ہم وہ وہیں پہ چھوڑ دیتے. لیکن ہم نے وہ اپنی میں ختم کی اور ہم نے اپنا پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا اور انرول کیا اپنے بچوں کو. تھینک یو، بہت بہت شکریہ سید مرتضیٰ نقوی ہمارے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ سید سعد الرحمان، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور پھر ہمارے ساتھ دو پرسنالٹیز ہیں، دونوں ہی ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. تو ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر ہیں شجاع آباد ناصر شہزاد ڈاکٹر صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ عید خیر و عافیت سے گزری آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور مصروفیت رہی یا آپ نے بھی ہماری طرح انجوائے کیا؟ نہیں، مصروفیت عید کے تو کیونکہ 3 days ہمارے لیے بڑے کروشل ہوتے ہیں، آفرز اور ہائٹس کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہیں پہ مصروفیت رہی ہر عید پہ. ٹھیک ہے، یعنی صفائی کی طرف صفائی جو ہے وہ آپریشن ہم نے صبح جو ہے وہ 11 بجے شروع کیا جب شروع ہو گئی قربانی، اور رات کو 8 بجے جا کے جو ہے نا وہ کلوز ہوا. پھر نیکسٹ ڈے بھی ایسے ہی رہا، لیکن لاسٹ ڈے جو ہے وہ جو بالکل آخر. اچھا، یہ سارے اس سے پوچھتے ہیں، اس سے بڑے ہم نے پروگرام بھی کیے، لوگوں نے کتنا کوآپریٹ کیا، لوگوں میں کتنی اویئرنیس آئی، بہت سارا کچھ ہم لوگوں نے بھی بتایا. یہاں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس پہ ورک آؤٹ بھی کیا کہ یار یہ خیال رکھنا چاہیے، اس طرح جو ہے لوگوں نے کرتا ہے، اور ڈمپ جو ہے باہر نہیں پھینکنا، اور یہ جو بیڈ اسمیل ہے جس کا ہم بعد میں سامنا کرتے ہیں تو اس سے اوائڈ کریں. تو کیا واقعی شجاع آباد میں لوگوں نے اس کا خیال رکھا؟ یہ تو ہم آپ سے جانیں گے. آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں ان کا بھی میں تعارف کرا دوں. ماہر تعلیم ہے ہمارے ساتھ، صدر ہیں پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن جنوب پنجاب کے، پروفیسر جاوید اقبال صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شبین، میں بالکل ٹھیک. ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں ہو رہا تو میں کہہ رہی تھی اللہ آپ لوگوں سے تو پناہ ہے، اسکول کے لیے بند کر دیں میرے کا، تو ابھی بچے پھر جو جاتے. اب پھر ہم لوگ عادی ہو گئے یار بچوں کو گھر میں دیکھ کے. کیا ہو گیا ہم پیرنٹس کو؟ ابھی دیکھیں، ابھی آپ کو پتا ہے پورے ملتان میں پچھلے کئی مہینوں سے اسٹرائک چل رہی تھی کہ جی ہم نے پیپر نہیں دینے. ہاں، کالج بہت اور بند ہوتا تھا. کیا وجہ بنی کہ ہم نے 1 سال بچوں کو پیپروں کے بغیر پروموٹ کر دیا. بالکل، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو جیسی عادت ڈالیں گے بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. بالکل، وہ ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب بڑی مشکل سے وہ بچے پیپر دیں، اور جو پڑھنے والے بچے ہیں اب یقین جانیے وہ بچے مسلوں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پیپر ہو جائیں تاکہ ہمارا برڈن اتر جائے. ٹھیک، ہم نے جو اتنی محنت کی ہے نا، تو یہ اب ہم نے پڑھنے والے بچوں کا خیال کرنا ہے یا ان بچوں کا خیال کرنا ہے جو پڑھنا نہیں چاہتے. پڑھنا نہیں چاہتے یا ہم سب ایسے ہی تھے یار. ہم یاد ہے ہم سب دعائیں کر رہے ہوتے یار بارش ہو جائے، یار آج لائٹ چلی جائے، اور پتہ نہیں سالوں بعد ہی کوئی بارش ہوتی تھی ایسی میں لائٹ چلی جاتی میں تو ہم ایسے تھے. لیکن جب پیپرز کے ٹائم ہوتا تھا نا، اس ٹائم ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ پیپر ٹائم پر ہو جائیں، خیر وافیت سے ہو جائے. وہ ہمارے اوپر برڈن ہوتا ہے پڑھنے والے بچے کے اوپر. وہ جتنی جلدی نکل جائے گا وہ بچہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے. اس ٹائم جب آپ شو میں آئیں گی بات کریں گی پھر جواب دے دیں گے آپ کو. آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن ایک سوچ ہے جو کہ اس ٹائم پورے پاکستان کی ہے. پاکستان کا فیوچر کیا ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے. بالکل، اس سے بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم میں بھی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم جو ہے کیا صرف ڈگریاں ہی ہم لوگ لے کر آگے بڑھتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، یا ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی فوکس ہونا چاہیے؟ یہ کتنا ضروری ہے کہ اس دور میں ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے. ڈگری تو لے کر بہت لوگ پھر رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے، جاب کے لیے گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پھر بہت سارے لوگ جو ہے ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. واپس چلتے ہیں اور اسی صاحب جو ہے ان سے بات کرتے ہیں شجاع آباد کی. تو عید کیسے انہوں نے گزاری ان سے یہ بھی جانتے ہیں. پہلے دن کیا اسٹارٹ کب ہو رہا ہے؟ ابھی ریہرسل ہی چل رہی ہے، ہمیں بتا دیجیے. یہ لائیو اسٹارٹ ہو گیا شو. بالکل آپ ہونے جا رہے ہیں تو یہاں تو پریکٹس نہیں چل رہی. جاؤ تو یہ پریکٹس نہیں ہے. جی
آپ سب میرے ریہرسل ہو رہی ہے؟ میں تو اسی لیے گپ شپ کر رہا تھا آپ کے نہیں گپ شپ نہیں ہے، مارننگ شو ہمارا، نو ڈاؤٹ. جی جیسی صاحب. میڈم عید جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ لوگوں نے کوآپریٹ کیا، تو لوگوں نے کافی کوآپریٹ 2500 شاپرز ہم نے تقسیم کیے اور عوام سے یہ ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آفرز جو ہیں اپنی ہائڈز وغیرہ باہر نہ پھینکیں بلکہ اس میں ڈال کے باہر رکھیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کافی حد تک کوآپریٹ کیا. کتنا عرصہ پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی یہ تیاری جو آپ لوگوں نے کی؟ تیاری تو ہماری تقریباً ہفتہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس میں ہم نے کچھ جو ہے وہ مشینری ہائر کرنی ہوتی ہے، سم ٹائمز اگر ہمارے پاس لیبر کم ہو تو وہ بھی ہائر کرنی ہوتی ہے. تو باقی شاپرز وغیرہ کا ہمیں ٹینڈر کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم پہلے سے کر لیتے ہیں. ایک ویک پہلے ہماری پریپریشن ہو گئی تھی، شاپرز تقسیم ہو گئے تھے. باقی پھر ہم نے وہاں پہ کیمپس لگائے تھے پوری سٹی کے اندر، اور جگہ جگہ پہ کیمپس کے اوپر بھی شاپرز اور اس طرح سے چیزیں رکھی تھیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہاں سے بھی وہ لے سکتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ پبلک نے کافی کوآپریٹ کیا اور 7 بجے ہم بالکل فری ہو گئے تھے. شہر میں کوئی کسی قسم کا تعفن نہیں تھا. باقی ڈپٹی کمشنر صاحب بڑے کنسرنڈ تھے کیونکہ ایک تو ملتان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے صفائی کو. میں لاسٹ ٹائم جب آپ کے پروگرام میں آیا تو آئی واز ہمسیلف جو ہے ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ، مجھے یاد ہے. تو صفائی عید کے ملتان جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بقرعید کا. تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ملتان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی یہاں پذیرائی بھی ملی، تمام پولیٹیشینز نے بھی جو ہے اس چیز کو اکنالج کیا اور چیف منسٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ تمام کمپنیز کو اکنالج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب ہم سے بھی لائزن میں تھے، وہاں پہ جتنے ہم تحصیل میں تھے، جلال پور ہو چاہے شجاع آباد ہو، تو 7 بجے تک الحمدللہ ہم کلیئر ہو گئے تھے. تو یہ 3 دن آپ جو ہے ایسے ہی فیلڈ میں ہی عید مناتے ہیں؟ ہاں فیلڈ میں، بلکہ وہ جو کھانا بھی ہمیں کوئی جو ہے نا وہاں آ کے دے گیا تھا، ان کی مہربانی، تو وہیں پہ ہم نے جو ہے نا کھانا کھایا دوپہر کا. تو اس کے بعد آخری جو دن تھا وہ ہمارے لیے ایکسٹرا کا. ٹھیک ہے. تو جاب سے پہلے کیا ہٹ کے نہیں ہوتی تھی عیدیں؟ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے تھے؟ اس سے پہلے تو پھر گاؤں چلے جاتے تھے، مطلب وہاں جا کے قربانی کرتے تھے، اگلے دن بھی وہیں رہتے تھے، اس سے نیکسٹ ڈے آتے تھے واپس شہر میں. تو جب سے پھر اس میں آئے بیوروکریسی میں تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر رسپانسبلٹی اور قسم کی ہوتی ہے آپ کو پتہ. بالکل بالکل. اور عید کے دنوں میں بھی اپنی جاب پر ہیں اور ڈیوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی جو ہے انجام دے رہے ہیں. اب تو بڑا مطلب سسٹم ایسے ہو گئے، ہماری مانیٹرنگ بہت سخت ہے. مطلب جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ بڑا فوکس کیے ہوئے ہے صفائی پر بھی، باقی معاملات پر بھی. تو اسٹیشن ایسے ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، شہر بھر کے کہا جاتا ہے فلٹریشن پلانٹ جو ہے بند ہو گئے ہیں اور ہیپاٹائٹس میں 60% جو ہے اضافہ ہوا ہے، تو انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے؟ دیکھیں اس میں جو فلٹر پلانٹس ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جس کو ہم رن کر رہے ہیں، جس کو میونسپل کمیٹی یا ہماری تحصیل کونسل رن کر رہی ہے، وہ تو ایکٹیو ہیں. کچھ جو ہیں وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ رن کر رہا ہے. تو کیونکہ ان کے پاس اتنی شاید آپریشنل جو اس کی مینٹیننس وہ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. ہم نے ان کو بارہا لکھا ہے، تو لیکن میکسم صاحب سے جو ہے نا ان ٹچ میں انشاءاللہ جو ہے وہ اسی منتھ کے اندر انشاءاللہ ہم سارے آپریشن وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یقیناً پانی جب صاف نہیں ہوگا پینے کے لیے تو بیماریاں ہی بیماریاں آئیں گی، جیسے کہ ہیپاٹائٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ 60% جو ہے ہیپاٹائٹس بڑھ گیا ہے لوگوں میں. تو اس پر جو ہے ورک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صاف پینے کا پانی بہت ضروری ہے. واپس آتے ہیں ادھر جناب، تو ریہرسل ہو گئی ہے، ہم لائیو جا رہے ہیں، آپ سے بات ہو رہی تھی. تو بتائیے کہ واقعی ہمارے ہاں جب ہم اپنے تعلیمی سسٹم پہ یا ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرتے ہیں تو یہاں ڈگریاں لینا ہی ہم پریفر ہوتا ہے کہ ڈگری لے لی جائے. یہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور کورونا میں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ہمیں لگا کہ یار ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے تھے جو کہ نہیں تھے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا میم، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پہلی بات یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا فوکس ڈگریز کی طرف ہے، اسکل کی طرف نہیں ہے. بالکل. ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر آپ عام کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کر رہے ہیں، بیچلر کر رہے ہیں، دیکھیں ایجوکیشن کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مین آبجیکٹو کیا ہوتے ہیں. صرف 2 آبجیکٹو ہیں جو ایجوکیشن کے ہوتے ہیں. نمبر 1 انسان کو اچھا انسان بنانا، مین اس کے کریکٹر بلڈنگ کو لے کے چلنا. انسان کی سوچیں بھی اچھا ہو، اس کا بیہیویئر بھی اچھا ہو. ایک پڑھے لکھے شخص میں اور ایک جاہل شخص میں فرق ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 وہ جس فیلڈ میں جائے وہ اسکلڈ ہو. اب بیسیکلی اب یہ اس کے لیے پورا ایجوکیشن سیٹ اپ کو چینج کرنا پڑے گا. بچے کا قصور نہیں ہے، نوجوان یہ جوان نسل کا قصور نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم کا فالٹ ہے کہ وہ 21 سینچری کے جو ٹارگٹس ہیں، جو سکلز ہیں، جو بچوں کو فیوچر لیڈر بنا سکتے ہیں، وہ ہم دینے میں ناکام ہیں. تو وہ ہمیں دینی چاہیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی جی ضرور. ہاں،
देखिए इस टाइम पर 21st सेंचुरी एजुकेशन जो स्किल्स हैं उसमें 10 चीजें आ रही हैं जिसकी मदद से कोई एक शख्स, कोई एक बच्चा, कोई नौजवान मेहनत करके लीडर बन सकता है। नंबर 1 बेस्ट इन करेक्टर हो, नंबर 2 बेस्ट इन कम्युनिकेशन हो, नंबर 3 वो कोऑर्डिनेशन के अंदर बेस्ट हो, नंबर 4 क्रिटिकल थिंकिंग का मालिक हो, नंबर 5 वो क्रिएटिव हो, मेन आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का आदी हो, नंबर 6 जो है वो कोलैबोरेटिव हो, कोलैबोरेशन में बिलीव करता हो, 7th पे जाके जो पॉइंट है वो चैलेंज अटेनर हो, उसे चैलेंज को कबूल करना, उसे अच्छा लगता हो कि यार मुश्किल काम है, आई कैन डू और आई लव टू डू इट, और मैंने करना है और करके दिखाता है। 8वां जो पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है बच्चे को। 9th जो पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनाना है। 10वां पॉइंट है हमें बच्चों को स्मार्ट मैनेजर बनाना है। ये 10 खूबियां जिस बच्चे को हमने दे दी, ये वो 10 डेस्टिनेशन है। अगर इसको हम मद्देनजर रखिए अपने सिलेबाई को, करिकुलम को डिजाइन करें तो बच्चे नहीं रहेंगे, वो फ्यूचर लीडर बनेंगे। और दुनिया इस टाइम फ्यूचर लीडर पैदा कर रही है, हम सिर्फ मुलाजमीन पैदा कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे चाहकर ये सारी चीजें जो 10 की 10 बताई है, यकीनन चैलेंज को बेयर करना, क्रिटिसिज्म को बेयर करना, ये सारी चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं। बताएं किस तरह चैलेंज को लेकर चलते हैं, किस तरह वर्कआउट करते हैं। देखिए अभी भी लगे वर्कआउट, जरूर तो कह रही कि इतना ज्यादा जो है बर्डन लेकर चलते हैं। नहीं वो सारी चीजें जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने हेडक्वार्टर से भी अटैच रहना होता है, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमने जो है ना कुछ गाहे बगाहे चलती रहती हैं चीजें। बाकी अपनी तहसील भी होती है, तो मामला जो है ना वो इस तरीके से मसरूफियत में गुजरते हैं। शहबाद के लोगों के मसले मसाइल पे बात करते हैं, क्या क्या है जो आपको लगता है कि इनको दुरुस्त करना है या सही सिमत में लेकर चलना है, क्या लगता है वहाँ? देखिए किसी तहसील में जो एसी की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो तो उसका रेवेन्यू है, बिल्कुल जमीनों के मामलात हैं, और हमारा जो है वो डिलीवरी सिस्टम इतना स्लो है कि वो सालों साल चलते हैं, तो प्राइमरी ड्यूटी तो एसी की यही होती है। लेकिन क्योंकि आजकल असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो एडिशनल ड्यूटी भी दे रहा है, नहीं उसका जो है वो उसकी म्यूनसिपल कमेटी, उसका भी वही हेड है उसके जो है वो, तो उसकी सफाई के मामला, सीवरेज के मामला, बाकी उसकी शहर में लाइटिंग के मामला, तो सारी चीजें जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर पे होती हैं। ठीक है। तो जब ऑफिस में जाते हैं तो अवाम जो है वो हर किस्म के मामला लेके आती है, किसी की कोई जमीन का इशू है, किसी के घर में ठीक तरीके से पानी नहीं आ रहा है, किसी की सीवरेज का इशू है, तो वो फौरी तौर पे हम जो है वो कंसर्न जो हमारे नीचे ऑफिसर, कितनी शिकायत हैं जो आती हैं और जिसको आप हैंडल कर रहे होते हैं, कुछ कमी आई है या ज्यादा होती है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तहसील में काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं पहले तोसा में था, वहाँ पर बहुत ज्यादा अवाम आती थी, यहाँ पर भी काफी है। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब प्राइमरली तो वो जो है प्राइमरली वो अपने लैंड इश्यूज को लेके आते हैं। उसके अलावा जो है वो सफाई के मामलात भी काफी हद तक रिपोर्ट होते हैं कि जी सफाई नहीं है, कहीं पे कोई गटर खुला हुआ है, कहीं पे जो है वो रात को रोशनी जो है वो नहीं है, तो तमाम किस्म के मामलात होते हैं। वो जैसे जैसे फिर हमें रिसीव होते रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका फीडबैक लेना। तो गवर्नमेंट तो अब बहुत सारे फॉर्म्स बन गए हैं जहाँ पर PMD जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, पंजाब गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसके अलावा कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो अपने टाइम भी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं। MNAs MPs जो हैं, जो शहर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे उसमें रहते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमें शिकायत मिलती रहती हैं हम उसको रिजॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जो मेन जिसमें कहता हूँ पब्लिक सफ़र करती है वो हमारे लैंड इश्यूज हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और उसमें जो है वो सिविल कोर्ट्स भी मतलब जो है उनके स्टेज आ जाते हैं, बाज़-औक़ात वो हमारे लिए हर्डल बन जाते हैं। बाज़-औक़ात जो है वो पता नहीं कितनी नस्लें, कितनी पीढ़ियां जो है इस लैंड इश्यू को लेकर चल रही होती है। कितने लोग बेचारे जो असल मालिक है वो कब मर चुका होता है, बच्चे उसके लड़ रहे थे, वो भी बुढ़े हो चुके होते हैं, और पता नहीं कितने। अभी SMBR साहब जो अभी काम कर रहे हैं, तारड़ साहब, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी कल भी कमिश्नर साहब ने हमारी मीटिंग ली है। अब हमारे जैसे वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स थे जो हमारी तहसील में एक होता था, अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको जो है बहुत लोकल लेवल पर लेके जा रही है, बहुत नीचे लेके जा रही है। देही मराकज माल के नाम पर जो है वो मजीद सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे मेरे शुजाबाद में 5 और इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, और टोटल हमने वो 40 करने हैं। तो पब्लिक जो है बजाय एक सेंटर पे आने के, तो वो पहले कानूनी लेवल पर उससे भी नीचे लेके जा रहे हैं, तो वो अपने इलाकों में भी जाके वो फर्द हासिल कर सकेंगे, रेवेन्यू के बाकी जो मामलात होते हैं वो अपने हल करा सकेंगे।
تو وہ جو ایک ایک چیز سینٹر تحصیل میں صرف ایک آفس تھا تو اب تحصیل میں وہ بے شمار آفیسز بن جائیں گے جہاں پر پبلک جا کے وہ ریلیف لے سکے. ٹھیک ہے. اچھا, کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, کیا فیڈ بیک ہے, کچھ سہولیات دی گئی ہیں لوگوں نے کیا, اور لوگوں نے ویکسین لگوائی؟ کیونکہ دیہی علاقوں میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو کرونا ہے ہی نہیں, پھر شہروں میں زیادہ ہے, بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو وہاں تو کرونا ہے, وہاں کا کچھ نہیں. اچھا ہے ویکسین کا جو ہمارا جو وہ ریزلٹس آ رہے ہیں وہ انتہائی پازیٹیو ہیں. پہلے تو مطلب ملتان میں بھی کافی اچھا ریزلٹس آ رہا ہے, لیکن میری اپنی تحصیل میں بھی ہمارے DDHO جو ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس کے اندر, تو تھوڑا سا شروع میں عوام نے رجسٹ کیا, جبکہ وہ مختلف قسم کی جو ہیں وہ پروپیگنڈا ویڈیوز چلائی گئیں کہ پتہ نہیں وہ ویکسین لگوا لو, چپ لگائی, چپ لگ رہی ہے, اور یہ جب یہ ہمارے گھر میں جو لگوا کر رہے ہیں تو سب کہتے ہیں تمہاری چپ لگی ہے, دکھاؤ, ہم چیک میگنیٹ سے کرتے ہیں کہ واقعی چپ ہے یا نہیں. کنورژنز ہو جاتی ہیں, جرکس, تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو جیسے جیسے, اور یہ چیز بھی دیکھنے کی آئی کہ جیسے جیسے لوگ ویکسینیٹ ہوتے گئے تو یہ چیزیں کم ہوتی گئیں, مطلب جو ہے جو عید کے بعد پھر کرونا کی جو ہے ریشو میں اضافہ ہوا, شرح دیکھ لیں 7 پوائنٹ کچھ ہو گئی ہے, کہ جب کہ عید سے پہلے جو ہے 2 پوائنٹ اور پھر بڑھتے بڑھتے 3 اور 4 اور پھر 7 پوائنٹ, اور بڑی شہروں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے, کراچی میں بہت زیادہ ہے اس ٹائم, اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے شرح. تو کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہماری کلیکٹیو امیونٹی ہماری بڑھتی جائے گی, جیسے جیسے ہم ویکسینیٹ ہوتے جائیں گے, کیونکہ ابھی بھی ایک بڑی پاپولیشن رہتی ہے, تو اب تو گورنمنٹ نے 18 سے نیچے بھی کر دیا, مطلب اب تو سب لگوائیں. ٹھیک ہے, تو اب تو مطلب جو ہے وہ والی بیریئر بھی نہیں رہا کہ آپ نے صرف 50-40, اب تو جو ہے وہ سب لگوا سکتے ہیں. جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ والی چیز جو ہے کہ پبلک کی طرف سے شاید کوئی ریزسٹنس ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ امیج اب ختم ہو گیا ہے, وہ عوام کے مائنڈ سیٹ. سفر بھی ویکسین کے بغیر نہیں ہوگا, یہ بھی کہا ہے. سفر بھی نہیں ہوگا, ہوٹلنگ بھی آپ نہیں کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں بارہا جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر چھاپے مارے گئے, اور ہمارے اسی سٹی کافی متحرک ہیں, وہ جاتے رہتے ہیں, تو جا کے جو ہے وہ رینڈملی چیک کرتے ہیں سیمپلز. ہم بھی اپنی تحصیلوں میں چیک کر رہے ہیں. اگر کوئی جا کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ میسج کریں اس نمبر پر, جو کنسرن نمبر ہے, تو اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی ہے تو ہوٹل کو جو ہے فائن کر دیا جاتا ہے یا اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. تو ہوٹلز والے اب خود ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ویکسین کرا کے ہیں. ابھی میں خود کل چائے خانہ گیا ہوا تو انہوں نے میرا خود چیک کیا, انہوں نے کہا جی آپ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, گڈ, زبردست. اچھا, یہ اچھی بات ہے, اور ویکسین جو ہے لگوانی چاہیے, ہر ایک کو لگوانی چاہیے. میں نے خود لگوانی ہے, ابھی میں ٹائم لے کر بیٹھی ہوں, تو میں ڈر یہ رہی ہوں کہ سننے میں آیا کہ تھوڑا سا فیور ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا جو ہے پین کچھ دن رہتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں ابھی اوائڈ کر رہی ہوں کہ ابھی جو ہے پروگرام کرنا ہے تو ممکن نہیں ہے. تو میں بہت جلدی ویکسین لگوانے والی ہوں, میرا بھی نمبر آ چکا ہے, اور کب سے میں نمبر لے کر بیٹھی ہوں. تو ویکسین لگوا چکی ہیں آپ؟ جی, شکریہ پروفیسر صاحب. یہ کتنا ضروری ہے؟ اور مجھے ذہن پوچھتا ہے بچوں کو تو نہیں لگے گی ویکسین, تو بچے تو نہیں, بچوں کو تو نہیں کہہ رہے ہیں, بس کے لیے انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے. ایون ہمارے کالجز میں بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل, پہلے ٹیچرز کو کہا گیا, اب اسٹوڈنٹ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ ویکسینیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ جو ٹیمز بنی ہوئی ہیں, وزٹس کر رہی ہیں, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, آپ علم کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے, آپ نے یہ بنائی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اچھا بہن, یہ علم ہے کیا؟ یہ علم جو ہے بیسیکلی میری 23 سال کی آپ کہہ لیں ریسرچ ہے. یہ میرا لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم پر ہوا یہ کہ میں 4th سیمسٹر میں تھا MBA کے, تو ہمارے چیئرمین تھے ڈاکٹر ظفر صاحب, انہوں نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی. ریسرچ رپورٹ تھی کہ ماڈرن مینجمنٹ ورسز اسلامک لیڈرشپ, اس پہ ہم نے موازنہ کرنا تھا, کمپیریزن ڈرا کرنا تھا. تو جب اس کے ہم ریسرچ کے اندر گئے تو مجھے پتہ چلا کہ جاپنیز جو بہترین مینجمنٹ کے اسٹائل لے کر چل رہے ہیں ورلڈ میں, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, مینجمنٹ بائی آبجیکٹو, یہ سب وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لی گئی ہیں. اس ٹائم ایک ینگ مین کے طور پر میں نے ایک دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت توفیق دینا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزیں لے کر میں ایک اسلامک لیڈرشپ مینجمنٹ کا ماڈل ڈیزائن کروں. علم بیسیکلی اسٹینڈ فار انسپائرنگ اسلامک لیڈرشپ مینجمنٹ ماڈل ہے. یہ پوری ایک بک ہے, یہ پوری ایک بک ہے, اور 23 سال کے بعد یہ مکمل ہوئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ, یہ 23 سال کی مکمل ہوئی ہے. میرا یہ کلیم ہے کہ جو شخص کوئی کسی کے اگر کمپنی کے اندر, بزنس کے اندر لیگ پولنگ ہے, یونٹی نہیں ہے, گروپنگ ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. اچھا, علم کے نام سے بک لکھی ہے آپ نے, کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے انسپائرنگ اسلامک لیڈرشپ مینجمنٹ ماڈل. یہ پوری کتاب ہے, اور اس کی پہلے جب میں ٹریننگ کرتا تھا تو پہلے 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی تھی, 2 ویک اور 3 منتھ. ٹھیک ہے.
फिर मैंने 1 साल से इस पे एक्सरसाइज की कि लोगों को इतना टाइम नहीं होता, तो अब जो लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या उनको नॉलेज है या मैनेजर्स हैं या प्रोफेशन उनका ऐसा है जिसमें मैनेजमेंट प्लानिंग लीडरशिप का काम है, तो उनके लिए 3 डेज वर्कशॉप में मैं ये कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है। अगर उससे भी ज्यादा हाई थिंक टैंक के लोग हैं जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं, तो उनके लिए जस्ट 1 डे वर्कशॉप काफी है इसके लिए। तो बेसिकली इसको ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखें, मेरा और आपका ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन लीडर थे, हैं और रहेंगे। ना उनसे पहले कि ऐसा कोई लीडर आए ना बाद में आएगा। बिल्कुल, नो डाउट। हम क्या मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम इस बात को मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप नंबर 1 पर थी। आज भी 1450 साल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, इज्जत के लिए लाखों लोग अपनी जानें देने के लिए कुर्बान है। नंबर 2, लोग ये भी मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप भी नंबर 1 थी। नंबर 3, लोग ये भी मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम भी नंबर 1 थी। अल्लाह ने खुद कुरान में कई जगह फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राजी हो गया, वो मुझसे राजी हो गए। अब आयशा, मैं ये सोचता था जब फिर इस्लामिक जब सब चीजें मौजूद हैं तो इसे डिजाइन क्यों ना किया जाए। मेरा काम ये था कि मैंने मॉडर्न टर्मिनोलॉजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान सुन्नत से, कुरान पाक की आयात के साथ एसोसिएट किया है। इसमें जो 22 साल लगे हैं, लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 साल लगे हैं, 22 साल लगे। और मुझे एक बात बताऊं आप, ट्रूली स्पीकिंग, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि काम पता नहीं मुकम्मल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं लगा रहा करता रहा। और मैंने ये एक्सपीरियंस पहले किया है, मॉडल डिजाइन बाद में किया, किताब बाद में लिखी है। जो चीज मैं करता रहा वो मैं लिखता चला गया। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा दूसरों को? हाँ, फायदा क्या होगा? आपने तो लिखा, आपने तो अपने एक्सपीरियंस जो है डाल दिया। अब लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो नहीं करता ना, तो उसको एहसास नहीं होता कि एक बंदे ने क्या कहते हैं जोखम उठाए, क्या मुश्किलात बेयर की, क्या थी, तो ये तो आपने बर्दाश्त किया ना, तो फिर लोग कैसे फायदे हैं? एग्जैक्टली, देखिए लोग, हर कंपनी, हर कंट्री, हर फर्म कोई ना कोई मैनेजमेंट का स्टाइल अडॉप्ट करता है। ठीक है। कुछ लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं, कोई डिवाइड एंड रूल को अडॉप्ट करते हैं, कोई मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट करते हैं, और कुछ अडॉप्ट नहीं भी करते, और कुछ नहीं भी करते। अच्छा, बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी, वक्फे से पहले बात आप ही वहीं रह गई। और हाँ बिल्कुल, तो अच्छी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ टैक्टिक्स और कुछ चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी इदारे को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो नजर आती है, जो फर्क डालती है। लीडरशिप ऐसी चीज है जो फर्क डालती है। बिल्कुल। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि हम लेट्स सपोज हमारे एक स्कूल कैंपस है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमने जस्ट हेड चेंज किया है और हेड उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जो जितना पहले था, तो रिजल्ट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर रिजल्ट डाउन जा रहे हैं, हमने अच्छा लीडर वहां भेज दिया, टीम वही है। लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। लीडर जो है पूरी टीम को लेके चलते हैं, उनको बकअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उनको अपना बनाते हैं, उनका ट्रस्ट और हार्ट विन करते हैं। IILM बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया, इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, डिटेल तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर इस पे एक प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन इस पे हम बात करेंगे। नासिर साहब हमारे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग, और ईद पर भी उन्होंने वर्क किया, काम किया। 3 दिन हम लोगों ने सुकून के, हमने भी 2 दिन किया था, तीसरे दिन हमें भी सुकून नहीं था, हमने भी यहाँ के यहाँ हाजिरी दी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान जो है जानते हैं उन्होंने किस तरह कंपनी ने वर्कआउट किया, शो हमने भी किए, कुछ इस हवाले से जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप मुल्तान के रहने वाले हैं, सब वाले हैं, सब लोग, तो आपने देखा ही है किस तरह मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पहले से ही उन्होंने कहा कि हमने 3 महीने पहले ही आयशा तैयारियां शुरू कर दी थी मशीनरी के हवाले से। जो है, तो क्योंकि मैं MD रहा हूं तो मैं बता सकता हूं, हम भी इसी प्रोसीजर से गुजरे वहां पे। तो मैं, क्योंकि रिसेंट मेरी पोस्टिंग हुई है, तो मैं जब आया तो डिप्टी कमिश्नर साहब काफी कीन थे ईद उल ज़ुहा को लेके, तो तैयारियों को सारी खुद देख रहे थे। तो इन्होंने पूरे सिटी में कैंप्स लगाए, शॉपर्स तकसीम किए पूरे सिटी के अंदर, और अलग सुबह इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ईद से पहले भी तैयारी होती है, इसकी 3 फेजेस होती हैं, ईद से पहले की, ड्यूरिंग ईद एंड आफ्टर ईद। तो ये एक बड़ा मतलब कि एक हमारे लिए तो टेस्टिंग टाइम्स होता है ईद का, और कंपनी ने जिस तरह, मुल्तान जितना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी का,
تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی ہوتا ہے کہ اس کے بعد اچھا ہوا نا، ٹارگیٹ کچھ اچیو ہوا، یعنی پچھلے سالوں سے بہت حد تک جو ہے کارکردگی بہتر بھی دیکھیں، اس کا چیز آپ خود بتا رہے ہیں، آپ لوگ رہنے والے ہیں، آپ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ شام 8 بجے تقریباً آپریشن فرسٹ ڈے کا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہماری انڈیپینڈنٹ جو تھرڈ پارٹی سروے ہوتا ہے وہ ٹیمز بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا۔ کمشنر صاحب خود فیلڈ میں تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی فیلڈ میں تھے، وہ سارا دن ملتان میں جو ہے انہوں نے گھوم کے ایک ایک چیز دیکھی کہ گلی دیکھی کہ صاف ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا جو کمپنی نے اچیو کیا، اور اس کو اپریسیشن بھی دی، کمشنر صاحب نے دی، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی دی، اور ابھی میرے خیال ان کے اعزاز میں شاید کوئی پارٹی وغیرہ بھی رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسپورٹ کی وجہ سے بات کرتے ہیں، شجاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شہر میں جگہ نہیں ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ شہر میں وہاں پر ایک ہمارا جم ہے جس کو MC چلا رہی تھی، وہ کرونا کے دنوں سے بند پڑا، کرونا کے دنوں سے، کیونکہ کرونا میں تو پھر ساری ایکٹیویٹیز اس طرح سے بند ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ابھی جا کے میں نے اس کی صفائی کروائی ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ TSO سے میری بات ہوئی، تحصیل اسپورٹس آفیسر سے، تو اس کو انشاءاللہ اسی ویک میں ہم جو لوگ اس کو فنکشنل کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شکایت یہ بھی آ رہی تھی فیمیل کی طرف سے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا، میل رہتے ہیں، تو مارننگ کا ٹائم جو ہم نے فیمیل کے لیے رکھا ہے، اور جو ایوننگ کا ٹائم ہے وہ میل کے لیے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اسپورٹ گراؤنڈ میں بھی کچھ جم کی فیسلٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جم کی فیسلٹیشن جو ہے یہ پارک ہے ہمارا، وہاں پہ بنگلہ پارک اس کو بولتے ہیں، اس کے اندر جم جو پارک ہے وہاں سہولت دی گئی ہے جم کی، جو کہ بند تھا اور اس کو اب اوپن کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے مسئلہ تھا تو اب ان کو مارننگ ٹائم، ٹھیک ہے، تو خواتین کا تو یہ بہت زیادہ ایشو رہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا علیحدہ نہیں بنایا جاتا یا اوپن نہیں کیا جاتا، ٹائمنگ ایسی ضروری ہے، تو مرد حضرات جو ہے زیادہ جو ہے، تو میرا خیال ہے اس میں الگ بنانے کی بجائے، کیونکہ ان اکوپمنٹس پہ خرچہ آتا ہے گورنمنٹ کا، اس سے بیٹر ہے کہ ٹائم ایڈجسٹ کر لیا جائے، مشینز تو وہی ہوتی ہیں میلز کے لیے بھی فیمیلز کے لیے بھی، تو مارننگ میں یہ کر لیں، ایوننگ میں یہ کر لیں، تو آئی تھنک اٹس بیٹر۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اسپورٹ کی بات کرتے ہیں، اور یہی بات کی جا رہی تھی کہ بچے جو ہے ہمارے گیجٹس پر آ رہے ہیں، اور جب گیجٹ کی ہم بات کرتے ہیں پھر آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو آن لائن ایجوکیشن اور فزیکل ایجوکیشن میں کتنا فرق تو ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن کتنا کارآمد رہی آن لائن ایجوکیشن، کیا کہیں گے اس حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ عائشہ بہن، آن لائن جو ایجوکیشن ہے یہ جو ہم 50% ریزلٹ میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں، میکسیمم 100% ناممکن ہے، وہ بھی اس طریقے سے اگر ٹیچر بہت کیئرنگ ہے، ایڈمنسٹریشن بہت کیئرنگ ہے، پیرنٹس بہت ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دین 50% ریزلٹ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو بھی ساتھ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، بڑے بچے تو خود بھی یعنی کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں نے، جیسے میں ساؤتھ پنجاب میں الحمدللہ ہمارے سسٹم نے سب سے پہلے LMS سسٹم ڈیزائن کیا ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، یہ آن لائن سے بیٹر ہے، یہ ای لرننگ کا ایک پارٹ ہے، اس کے اندر کوئز پروگرام بھی ہوتے ہیں، MCQs بھی ہوتے ہیں، شارٹ کویشچن آنسر، لانگ کویشچن آنسر، اس میں جا کے آپ کہہ لیں کہ ریزلٹ جو ہے نا وہ 50 سے 60-70% تک چلا جاتا ہے، لیکن جو پریزنس پہ، فزیکل پریزنس پہ جو کلاس ہوتی ہے، جو انٹریکشن ہوتی ہے، جو ایک انوائرمنٹ بنتا ہے، جو کمپٹیشن آتا ہے، وہ آن لائن میں ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حاضر لگائی اور پھر کہیں بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جب بچے ہمارے پاس اب آئے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگا کہ بچے 2 سال پیچھے چلے گئے، ان کو زیرو سے ہمیں پھر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا ہے۔ ذہنوں پہ زنگ لگ گئے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، آپ ایک مشین کو اگر 2-3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے نہ چلائیں، گاڑی کو نہ چلائیں تو اسے زنگ لگ جائے گا، تو انسان بھی ایک مشین ہی ہے۔ جب بچہ یوز ٹو ہو جائے گا کہ میں نے اب گھر پہ ہی رہنا ہے، اور پھر پورا 1.5 سال کے اندر صرف 3 مہینے اسکول کھلے ہیں، 1.5 سال کے اندر صرف 3 ماہ اسکول کھلے ہیں، تو سب سے زیادہ جو چیز بند رہی ہے وہ ایجوکیشن بند رہی ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ اسکول تو پھر بھی اپنی فیس جو ہے لیتے رہے ہیں، آپ یہ تو دیکھیں بند وہاں رہے، یہاں کاروبار نہیں تو یہاں پیرنٹس کا برا حال تھا، یہاں کہا جا رہا تھا یار کہ کچھ فی کم کر دو، لیکن بہت سارے اسکول ایسے کرنے پر تیار نہیں تھے، نکالنے اپنے بچوں کو نکال جاؤ، بہت سے لوگوں نے، اپنے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو نکال لیا کہ یار اتنی ساری جو ہے اکٹھی فی پے کرنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ بھی پرابلمز رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ون سائڈ سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ سائڈ یہ ہے کہ 20% کا ریڈکشن جو ہے نا گورنمنٹ نے دیا، تو وہ اسٹارٹ میں تھا، اس کے بعد نہیں تھا، نہیں وہ تقریباً 8-9 مہینے کے لیے چلتا رہا، یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دوران پر آپ کا جو سٹاف ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں یا میم ہیں، آپ اسکول کو لے کر چل رہی ہیں، کہ آپ کی سیلری کٹنی چاہیے یا رکنی چاہیے یا ملتے رہنے چاہیے؟ جب آپ آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ آن لائن سروسز دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو
फी भी मिलनी चाहिए। पेरेंट्स पे बर्डन बढ़ गया, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है सारा काम तो हम करा रहे हैं, टेस्ट आ जाते हैं जी डेली 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 सिस्टम चेंज करें, आप सिस्टम चेंज करें, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सिस्टम चेंज करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो अच्छे सिस्टम है उन्होंने फी पे करने की अहलियत होनी चाहिए ना, मेरी हड्डी अफोर्ड नहीं करती यार इतने हजारों में फी। देखिए आप यकीन जानिए हमने जितने लोगों को फैसिलिटेट किया ना, हम जानते हैं व्हाइट कॉलर लोग बहुत ज्यादा है, लोगों के फाइनेंशियल इतने इशू हैं, इतने ट्रबल में हैं लोग, हम जानते हैं। हमने खामोशी के साथ लोगों को लेकर चलते हैं, भरम भी रखते हैं, और इस दौरान बैड डेट हमारे कितने होते हैं, लोग स्कूल कितना चेंज करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये रूटीन है कि 6 महीने की फीस रोक के स्कूल चेंज कर लेना। और ये बहुत सारे पेरेंट्स ने किया, ये बहुत सारे पेरेंट्स ने किया, और हम पीछे किसी को जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि डीसी साहब के पास जाके कंप्लेंट कर दें जी फलां पेरेंट्स हमारी इतनी फीस ले गए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, सब्र करते हैं। बहरहाल ये आप ये देखिए कि इस टाइम 25,000 के करीब इदारे पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल। ठीक है, इसका नुकसान अल्टीमेटली नेशन को होगा, कौम को होगा, लिटरेसी रेट को होगा, और हमारे मुस्तकबिल को होगा। और ये वो लोग हैं, वो खवातीन हैं जिन्होंने मास्टर किया, एमफिल किया, नौकरी नहीं मिली, उन्होंने छोटा सा स्कूल बना लिया, बिल्कुल सारे पैसे लगा के 10 मरले कनाल का स्कूल बना लिया। गली मोहल्ले में जब स्कूल खुला, प्राइवेट स्कूल की बात करते तो मियार कहाँ गया? मियार तो एक साइड पे आ गया ना, ये तो देखें ना। अगर कोई 500 फीस ले रहा है तो 500 का म्यार ही देगा ना, 1000 फीस ले रहा 1000 का म्यार लेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लेडी है, उसने एक मास्टर डिग्री ली, कोई भाई नहीं है, अब वाली साहब बीमार है, उन्होंने कहा चले ठीक है, छोटा सा उन्होंने स्कूल खोल लिया। मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोगों को हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए जो छोटे स्कूल्स हैं। क्यों 500 में एजुकेशन मुमकिन है, वो 500 वाले स्कूल भी हैं, 1000 वाले भी हैं, अब वो बंद होते जा रहे हैं। अच्छा, अब वो एक स्कूल 20-25 लोगों को रोजगार देने का जरिया था, लिटरेसी रेट को बढ़ाने का जरिया था, लेकिन वो बंद हो गया है। अब क्या होगा, वो 10-20 लोग, हर स्कूल बंद होने से 25 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और साथ में ये भी होगा कि इसके साथ साथ आपका जो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और वो जो पढ़ी लिखी खवातीन है वो अब घर बैठी हैं, उनको जॉब भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है कि बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार वाबस्ता है, चाहे हम बात करते हैं। और नासिर साहब क्या कहते हैं तालीमी निज़ाम की जब बात करते हैं? आप भी स्टूडेंट रहे हैं माशाल्लाह, क्या फॉल्ट नजर आते हैं आपको, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तालीमी निज़ाम? देखिए तालीमी निज़ाम मैं कहूँगा कि एक तो कुछ लोग जो हैं वो हमारे, अगर इसको डिवाइड हम करें तो इसके कोई 3 सिस्टम्स निकलते हैं। एक तो वो है जो इलीट के लिए है, एक जो है वो मीडियोकर के लिए है, एक जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए। तो ये तीनों सिस्टम जो है वो, और चौथा मैं कहूँगा कि चौथा वो है मदरसा सिस्टम, वो एजुकेशनल सिस्टम है। तो ये चारों सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं, और इनमें बड़ा डिफरेंस है। मतलब कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर देखें, जो लोग लम्स के पढ़े हुए हैं या इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे छाए हुए हैं, यूटी के लोग हैं, यहाँ से लोग हैं। और मदरसे के जो लोग हैं उनको अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से जॉब मिले ही ना, ऐसे ही होता है ना, या तो वो अपनी फील्ड में लगे रहते हैं, या तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी तरीके से कोई सिमेट्री होनी चाहिए, इक्वल सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम इक्वल अगर ना भी हो तो इतना गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नो डाउट। तो एक 4 पैरेलल सिस्टम रन कर रहे हैं, और चारों जो हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट को दे रहे हैं, और उसमें से मार्केट क्रीम उठा लेती है और बाकी सारे नीचे वाले सफर करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको किसी हद तक जो है हमें सिंक्राइज करना चाहिए। इसमें जो है वो थोड़ी बहुत मतलब बहुत ज्यादा गैप ना हो, कुछ ना कुछ गैप तो रहेगा, उसको हम मुकम्मल तौर पे मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल सेम हो जाए। लेकिन ये है कि मसलन ये बुक्स जो है, जो मदलीड स्कूल हैं, इनकी आप बुक्स चेक करें तो वो बाज़ लगता है कि ये शायद इनका जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में वो पढ़ता है, वो जब बाकी यूनिवर्सिटियों में जाकर लोग ऐसी एजुकेशन लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो सिलेबस जो है उसको मैं कहता हूँ उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। खास तौर पे मैं बताऊं कि ऐसी भी बुक्स हैं जो हम शायद हमारे टीचर्स बताते थे कि ये हमने पढ़ी थी और अब हम भी पढ़ रहे हैं वही सेम। बिल्कुल। इवन कि इंग्लिश लिटरेचर में वो जो सेम नॉवल ड्रामे वो पढ़ते थे वही हमने भी बाद में पढ़े। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि सिलेबस रिव्यू ही कोई नहीं होता है, जो बस बना है वही चल रहा है शुरू से। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। नासिर साहब की कुछ मीटिंग है और वक्त हमें बड़ी मुश्किल से हमने इनको मैं कहती हूँ बांधा है, वो मुश्किल से वक्त दिया है। थैंक यू भी कहेंगे, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब हुकूमत ने घर घर में जो है वैक्सीनेशन का यही जो है कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया, तो शुजाबाद में भी कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ? शुजाबाद में भी सिलसिला शुरू है। यहाँ पर
डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो मैसेजेस भी रिकॉर्ड कराए हैं अवाम की अवेयरनेस के लिए, और डिप्टी कमिश्नर साहब ऑलमोस्ट हर दिन ही वैक्सीनेशन पे मीटिंग्स हो रही है इसको बढ़ाने के लिए। कमिश्नर साहब भी काफ़ी कीन है। तो इंशाल्लाह हम जो हैं वो, बल्कि मेरा पब्लिक के लिए ये पैगाम है कि ये जो प्रोपेगेंडे में अगर कोई बंदा है, पहले तो बात है अब वो इमेज काफ़ी हद तक ज़ायल हो गया, कैसे कोई बात है, उसके बाद कोई मेडिकल कोई कंडीशन शायद ऐसी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितनी हमारा जो है वो मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जोर लगा रही है, तो इंशाल्लाह मेरा ये ख्याल है कि आने वाले 2-3 माह में इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक जो है वो मुल्तान मतलब ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मैं चाहिए कि हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं और एजुकेशन की बात हो रही है। कोरोना की वजह से स्कूलों का बार बार बंद होना, तो इससे क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अश्विन, स्कूलों के बंद होने से सिर्फ एक तो साइड है स्कूल्स को क्या नुकसान हो रहा है। बहुत से स्कूल बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट स्कूलों का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो तकरीबन ये कोरोना से पहले 1,75,000 के करीब स्कूल थे, जिसमें से 20-25 हज़ार बंद हो चुके हैं, 1.5 लाख रह गए। और तकरीबन 30 लाख लोग थे जो एम्प्लॉयज थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, और इतने ही लोग इनडायरेक्ट साथ एसोसिएट थे, ट्रांसपोर्ट वाला, यूनिफॉर्म वाला, स्टेशनरी वाला, कैंटीन वाला, ये सब भी यहाँ से रोजगार ले रहे थे। तो स्कूलों के बंद होने से अब एक स्कूल बंद होता है तो 50 लोगों का रोजगार बंद हो जाता है। एक साइड तो ये होगी। एज ए नेशन हमें नुकसान क्या हो रहा है, हमारा लिटरेसी रेट बुरे तरीके से नीचे गिर रहा है। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनमें पहले 2 करोड़ थे, अब 2.5, अब तकरीबन 4 करोड़ के करीब फिगर आ रही है कि 3.5 से 4 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है। लेकिन इसकी तस्दीक इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम यहाँ पे इसका डाटा कलेक्ट ही नहीं करते। चौथा जो इसका फैक्टर है, जो चौथा कंपोनेंट है, वो बच्चे हैं। बच्चों को जो नुकसान हो रहा है, मैं समझा पूरी नस्ल का फ्यूचर आने वाले 25 साल हमारे यानी कि डेंजर जोन में चले गए। हम आप अब सोच नहीं सकते। आप देखिए लास्ट ईयर पेपर नहीं लिए गए फर्स्ट 9th के और फर्स्ट ईयर के। इस साल क्या हुआ है, ना पढ़ने वाले बच्चों ने हंगामा किया है, स्ट्राइक्स किए हैं कि हम पेपर नहीं देंगे। पढ़ने वाले बच्चे दुआ मांगते रहे हैं कि पेपर हो जाए। तो ना पढ़ आपने क्या ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया, आपने लोगों की मिसाल सेट कर दी कि अच्छा जी बगैर पेपर के प्रमोट हो सकते हैं। बच्चों को जिस चीज का आदी डालेंगे बच्चा वैसा होता चले जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल इन्होंने 10वीं और 12वीं के पेपर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं 9th और 11th के पेपर भी लेंगे, बर वक्त होंगे और अपने वक्त पर होंगे। ठीक है, पाकिस्तान के जब हम सिस्टम के, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? हम सिस्टम का रोना तो रोते हैं, सिस्टम पे एतराज करते हैं, बात करते हैं, वही पुरानी चीजें जैसे कि एसी साहब कह रहे थे कि चल रही हैं, जो मेरे टीचर ने पढ़ी वही नॉवल हमने पढ़े, तो कोई चेंज नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है और इसका आंसर बहुत लॉन्ग है, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से, SNC के नाम से गवर्नमेंट ने एक निकाला है कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम। बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा क्लेम है, आइडिया बहुत अच्छा है, इस पर कोई शक वाली बात नहीं। इसके पहले मैं एडवांटेजेस बता देता हूँ। नंबर 2, इसका एक फायदा ये होगा कि कुछ सिस्टम बाहर से फंडिंग लेकर हमारे बच्चों को ऐसी बुक्स पढ़ाते थे जिससे बच्चा इस्लामिक वैल्यूज से और नजरे पाकिस्तान से दूर हट जाता था। वो ना अच्छा मुसलमान बन पाता था, ना अच्छा पाकिस्तानी बन पाता था। तो ऐसी बुक्स रुक जाएंगी। दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज ये है कि इन्होंने नाजरा कुरान पाक लेवल 1 to लेवल 5 कंपल्सरी कर दिया है। अब वालिदैन को शाम में अलग से कारी साहब का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये 3 बातें तो अच्छी हैं, लेकिन ये ना तो सिंगल है, ना ही नेशनल है, ना ही करिकुलम स्टैंडर्डाइज करिकुलम है। कैसे? देखिए प्रेप 2 में जो उर्दू पढ़ाई जा रही है, जब बच्चा वो लेवल 1 में जाएगा तो प्रेप 2 लेवल 1 में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि प्रेप 2 का बच्चा प्रेप 2 पास करने का लेवल 1 की बुक्स नहीं पढ़ सकता। बनाने वालों ने पता नहीं कैसे डिजाइन किया, मेरी समझ से बालातर है। नंबर 2, लेवल 3 तक बच्चे को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाएगा। अब न्यू जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अच्छा उसे पढ़ाई लेवल 4 से साइंस स्टार्ट होगी। तो मुश्किल होगा। साइंस का दौर है, हम बच्चों को 3 साल साइंस नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा इसके बाद कंप्यूटर 1 to 5 कंप्यूटर खत्म कर दिया गया है। अच्छा एक और जो चीज है जी 1 to 5 कंप्यूटर खत्म कर दिया गया, कंप्यूटर नहीं है, जबकि कंप्यूटर का दौर है जी, जबकि कंप्यूटर का दौर है। अब जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या किया गया है? जो बड़े सिस्टम है
उन्होंने रिसोर्स मटेरियल के करके उन्होंने 3 कैटेगरी हैं, एक है मेन बुक, एक है रिसोर्स मटेरियल, एक है अदर्स। रिसोर्स मटेरियल में बड़े सिस्टम ने अपनी बुक्स को एनओसी ले लिया है। ठीक है। अब वो फिर सेम तो ना रहा ना, सिंगल तो ना रहा ना, वहां पे वो लैंग्वेज की क्लासेस भी होंगी, वहां पे सोशल स्टडी इंग्लिश में पढ़ाई जा रही होगी, यहाँ पे उर्दू में पढ़ाई जा रही होगी, वहां पर इंग्लिश की एक किताब ये है, 2 किताबें और पढ़ाई जा रही होंगी। तो ये सिंगल कैसे रहा, ये नेशनल कैसे रहा? जहां तक करिकुलम का ताल्लुक है, मैं इसे पूरा गो थ्रू हुआ हूँ, मैं क्लेम करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि ये 20 साल हमें पीछे ले जाएगा आगे ले जाने की बजाय। ये 21st सेंचुरी चैलेंजेस को कोप करने वाला सिलेबस है ही नहीं। ये करिकुलम ऐसे लोगों ने बनाया है, मुझे लगता है कि वो PhD डॉक्टर थे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उनको पता नहीं है कि बच्चे की 4 साल के बच्चे की साइकी क्या है, 5 साल के बच्चे का कैलिबर क्या है, 6 साल के बच्चे को क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, बिल्कुल भी ब्रिज नहीं है। तो मैं इसके अंदर बहुत से वीकनेसेस देख रहा हूँ। अच्छा, ये तो फिर जब हम कहते हैं कि सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्कूल लेवल पे सिलेबस बनाना चाहिए, उन टीचर्स को बनाना चाहिए जो ऑलरेडी पढ़ा रहे होते हैं या जिनको अंदाजा होता है कि ये बच्चे जो है किस तरह हैंडल होते हैं या कितना ये फीडबैक देते हैं अब सिलेबस के हवाले से। आज के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इतना मुश्किल लेंथी कोर्स होता है, मैं हैरान होती हूँ, बच्चे कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। और हमने जाकर जब बात करते अपने जमाने की तो 5 क्लास के बाद जाकर हमने ABC सीखी थी। सच्ची से बताऊँ आपको, अब भी ऐसी होगा। हाँ, हम जो द्वार हम उसी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये हमने अब क्या किया है, सोशल स्टडी उर्दू में कर दी है। ठीक है। अच्छा, हमने जो जनरल नॉलेज है वो उर्दू में कर दिया है। तो लेकिन जो इंग्लिश उर्दू में बच्चे, फिर यही बात है ना, पीछे है जो इंग्लिश मीडियम बच्चे उनको उर्दू नहीं आती, मुझे उर्दू तो आना जरूरी है, कौमी जबान है। मुझे इस बात पे एतराज नहीं कि उर्दू में क्यों किया है। बिल्कुल, मैं तो इसका बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन हमें साथ में लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेवल 1 से ऑनवर्ड हमें रखनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या होगा कि जो प्राइवेट जो सेक्टर है उस पे जो बड़े सिस्टम है वो तो लैंग्वेज क्लासेस देंगे और फिर बच्चों की स्पोकन भी अच्छी करेंगे, ग्रूमिंग भी करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करेंगे, जो गवर्नमेंट का बच्चा मजीद पीछे रह जाएगा। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं है। देखिए, आपने जल्दबाजी में सब कुछ किया है। बेसिकली आयशा बहन, मैनेजमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से 3 माह पहले तैयारी होती है। बिल्कुल। टाइम है आपके पास? नहीं, टाइम एंड है, बस खत्म हो गया। अच्छा, तो मैसेज देना चाहे तो मैसेज देके फिर हम आपको बुलाएंगे, इससे फिर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि सबसे शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो मेहनत का होता है। बिल्कुल, नो डाउट। और हमें मेहनत पे यकीन रखना चाहिए, अपनी इंटेंट को, अपनी इंटेंशन को, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की दुआएं लेते रहें। ये 3 चीजें जब इंसान इख्तियार करता है तो इसके बदले में अल्लाह की ब्लेसिंग आती है और अल्लाह की ब्लेसिंग इंसान को दुनिया आखिरत दोनों जगह कामयाब करती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त देंगे, कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।